می سفر میں تمام سامعین کو ایک بار پھر خوش آمدید۔ خوش آمدید۔ آج ہم ایک بہت ہی گہری اور فکر انگیز کتاب پر بات کرنے جا رہے ہیں۔ کتاب کا نام ہے معراج انسانیت اور اس کے مصنف ہیں پرویز۔ جی، اور یہ کتاب اپنے عنوان کی طرح ہی انسان کی بلندی کی طرف سفر کی داستان ہے۔ بالکل۔ تو اس سے پہلے کہ ہم اس کی گہرائیوں میں اتریں، ایک چھوٹی سی وضاحت ضروری ہے۔ ہمارا مقصد صرف اس کتاب کے دلائل اور خیالات کو، جیسا کہ مصنف نے پیش کیا ہے، سامعین تک پہنچانا ہے۔ جی ہاں، اس میں ہماری کوئی ذاتی رائے شامل نہیں ہوگی، ہم صرف کتاب کے تحقیقی نقطہ نظر کو بیان کریں گے۔ اور یہ بھی بتاتے چلیں کہ یہ اسکرپٹ مصنوعی ذہانت یعنی AI کی مدد سے تیار کیا گیا ہے، تو اگر تلفظ یا کسی اور پہلو میں کوئی غیر ارادی غلطی ہو جائے تو اس کے لیے پیش کی معذرت۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ کتاب کا عنوان ہی بہت دلچسپ ہے، معراج انسانیت۔ معراج یعنی بلندی کا سفر۔ جی، تو مصنف کا مرکزی سوال کیا ہے؟ وہ کس سفر کی بات کر رہے ہیں؟ دیکھیں، کتاب کا بنیادی سوال یہ ہے کہ انسان جو اپنی ابتدائی حالت میں حیوانی جبلتوں کا غلام تھا، جو صرف بقا کی جنگ لڑ رہا تھا، اس نے اخلاق، قانون، شعور اور تہذیب کی بلندیوں کی طرف اپنا سفر کیسے شروع کیا؟ اچھا، یعنی یہ صرف تاریخ نہیں ہے بلکہ تاریخ کے پیچھے کارفرما سوچ کی تبدیلی کی کہانی ہے۔ بالکل، یہ صرف واقعات کی فہرست نہیں ہے۔ مصنف اس تبدیلی کو، اس ارتقاء کو 4 بڑے حصوں میں تقسیم کر کے دیکھتے ہیں۔ 4 حصے؟ وہ کون کون سے ہیں؟ سب سے پہلے ہے فکری ارتقاء، پھر اخلاقی ارتقاء، اس کے بعد سماجی ارتقاء اور آخر میں تہذیبی ارتقاء۔ آئیے ان پر ایک ایک کر کے بات کرتے ہیں۔ فکری ارتقاء سے مصنف کی کیا مراد ہے؟ فکری ارتقاء کا مطلب ہے انسان کے سوچنے کے انداز میں تبدیلی، یعنی وہ دور جب انسان کائنات کی ہر چیز کو توہمات اور دیومالائی کہانیوں سے سمجھتا تھا۔ جیسے سورج گرہن کو کسی دیوتا کی ناراضگی سمجھنا؟ جی بالکل، یا بیماری کو کسی بری روح کا سایہ سمجھنا۔ اس وہم پرستی سے نکل کر منطق اور استدلال کی بنیاد پر حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کا جو سفر ہے، وہ فکری ارتقاء ہے۔ اچھا، اور جب سوچنے کا انداز بدلتا ہے تو پھر اچھائی اور برائی کے پیمانے بھی بدلتے ہوں گے؟ کیا یہ اخلاقی ارتقاء ہے؟ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ کتاب یہی سوال اٹھاتی ہے کہ انصاف، رحم، سچائی جیسے تصورات پیدا کیسے ہوئے؟ ایک ایسے معاشرے میں جہاں صرف طاقت کا قانون چلتا تھا، وہاں یہ خیالات کیسے پنپ سکتے تھے؟ یہ تو بہت گہرا سوال ہے۔ مطلب کیا اخلاقیات صرف ایک ضرورت تھی یا اس کی کوئی آفاقی بنیاد بھی ہے؟ یہی اس کتاب کی مول بحث ہے۔ مصنف اسی گتھی کو سلجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو فکر بدلی، اخلاق بدلا، اس کے بعد آپ نے سماجی ارتقاء کا ذکر کیا۔ جی، سماجی ارتقاء کا مطلب ہے انسان کا قبیلے کی تنگ دنیا سے نکل کر ایک وسیع معاشرے اور ریاست کے تصور تک پہنچنا۔ یعنی وہ سفر جس میں انسان نے یہ سیکھا کہ میری وفاداری صرف میرے خاندان یا قبیلے تک محدود نہیں، بلکہ ایک مشترکہ قانون اور ایک بڑے انسانی گروہ سے بھی ہے۔ بالکل، انفرادی وفاداریوں سے اجتماعی نظام تک کا سفر، یہ ہے سماجی ارتقاء۔ اور چوتھا اور آخری نقطہ تھا تہذیبی ارتقاء۔ اس میں کیا شامل ہے؟ دیکھیں، اس میں مصنف دنیا کی قدیم عظیم تہذیبوں کا تجزیہ کرتے ہیں، جیسے مصر، کلدانیہ، ایران، یونان، روم اور ہندوستان۔ اچھا، ان کا تجزیہ کیوں؟ وہ صرف ان کے کارنامے نہیں گنواتے، بلکہ یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے قوانین، ان کا نظام فکر، ان کا معاشرتی ڈھانچہ کیسا تھا۔ وہ یہ دکھاتے ہیں کہ ان سب تہذیبوں نے انسان کو کچھ نہ کچھ دیا، لیکن ان سب میں کچھ ایسی بنیادی خامیاں تھیں کہ وہ انسان کو مکمل فکری اور اخلاقی معراج عطا نہ کر سکیں۔ تو گویا ان تہذیبوں کا تجزیہ ایک پس منظر فراہم کرتا ہے، یہ سمجھنے کے لیے کہ ایک نئے اور جامع نظام کی ضرورت کیوں محسوس ہو رہی تھی۔ جی ہاں، بالکل یہی مقصد ہے، یہ سمجھنا کہ تاریخ کس موڑ پر کھڑی تھی جب ایک بہت بڑے انقلاب کی فضا تیار ہوئی۔ یہ تو واقعی ایک بہت وسیع کینوس ہے، اور ایسے ہی وسیع موضوعات پر ہم پاسٹ ٹو پریزنٹ میں بات کرتے ہیں۔ ہمارا مقصد تاریخ، فلسفہ اور سائنس کے گمشدہ اوراق کو ایک مربوط فکری سلسلے میں پیش کرنا ہے۔ اور آج ہم اسی کتاب معراج انسانیت کے خزانے سے کچھ منتخب موتی آپ کے لیے لے کر آئے ہیں۔ ہمارے ساتھ اس سفر میں شامل ہونے کے لیے ہم آپ سب کے شکر گزار ہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ کوشش پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں
تاکہ اس سلسلے کی اگلی کڑیاں بھی آپ تک پہنچ سکیں۔ اور کامنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ہمیں یہ بھی بتائیں کہ آپ آئندہ کس کتاب پر ایسی ہی گہری گفتگو سننا پسند کریں گے۔ تو اس سے پہلے کہ ہم کتاب کے پہلے موضوع کی طرف بڑھیں، یہ اعلان کرنا ضروری ہے کہ آج کی یہ گفتگو اس سلسلے کا حصہ اول ہے۔ پارٹ 1 جی، یہ ایک طویل سفر ہے اور آج ہم اس کا پہلا قدم اٹھا رہے ہیں۔ تو پہلا قدم، کسی بھی بلندی کو سمجھنے کے لیے پستی کی گہرائی کا اندازہ ہونا ضروری ہے نا؟ تو کتاب کے مطابق وہ ابتدائی انسانی حالت کیا تھی جہاں سے یہ معراج کا سفر شروع ہوا؟ کتاب اس حالت کو ایک جامع اصطلاح جاہلیت سے تعبیر کرتی ہے۔ جاہلیت؟ عام طور پہ تو اس کا مطلب علم کی کمی سمجھا جاتا ہے۔ جی، لیکن مصنف وضاحت کرتے ہیں کہ یہ صرف علم کی کمی نہیں تھی، یہ ایک مکمل ذہنی، نفسیاتی اور اخلاقی کیفیت کا نام تھا، ایک پورا طرز زندگی۔ اچھا، تو اس طرز زندگی کی خصوصیات کیا تھیں؟ کتاب کے مطابق اس کی سب سے پہلی اور بنیادی خصوصیت تھی فکری جمود۔ فکری جمود یعنی سوچ کا ایک جگہ پر منجمد ہو جانا؟ اسے ذرا آسان الفاظ میں سمجھائیے۔ دیکھیں، اسے یوں سمجھیں کہ جیسے کسی کمرے کی ساری کھڑکیاں اور دروازے بند کر دیے جائیں اور اندر گھپ اندھیرا ہو۔ اس دور کے انسان کے پاس کائنات کو سمجھنے کے لیے عقل اور منطق کی کوئی کھڑکی نہیں تھی۔ تو وہ چیزوں کو سمجھتا کیسے تھا؟ ہر چیز کی وضاحت توہمات کے ذریعے ہوتی تھی۔ بارش کیوں ہوتی ہے؟ کوئی دیوتا خوش ہے۔ قحط کیوں پڑا؟ کوئی دیوی ناراض ہے۔ مستقبل جاننا ہے تو پرندوں کی پرواز سے فال نکالی جاتی تھی۔ اس کی کوئی ٹھوس مثال، جیسے عرب معاشرے سے؟ جی، خود عرب کی حالت اس کی واضح مثال تھی۔ کعبے جیسے مقدس مقام پر سینکڑوں بت رکھے ہوئے تھے۔ ہر قبیلے نے اپنا الگ خدا تراش رکھا تھا۔ یہ فکری جمود انسان کو حقیقت پر غور کرنے سے روکتا تھا اور اسے وہم اور خوف کی ایک اندھیری غار میں قید رکھتا تھا۔ تو اگر سوچ پر اتنا گہرا قفل تھا تو پھر معاشرتی نظام کیسا رہا ہوگا؟ ظاہر ہے کوئی متحدہ ریاست تو نہیں ہوگی۔ بالکل نہیں۔ یہی اس معاشرے کی دوسری بڑی خصوصیت تھی، عدم مرکزیت۔ ریاست، قوم، ملک، ان میں سے کوئی تصور نہیں تھا۔ تو پھر شناخت کیا تھی؟ انسان کی کائنات کیا تھی؟ انسان کی پوری کائنات اس کا قبیلہ تھا۔ ہر قبیلہ ایک خود مختار، ایک آزاد اکائی تھا۔ اس کے اپنے اصول، اپنے مفادات، اپنی دشمنیاں۔ ایک قبیلے کا قانون دوسرے پر لاگو نہیں ہوتا تھا۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اخلاقیات کا بھی کوئی ایک پیمانہ نہیں ہو سکتا تھا۔ اگر ہر قبیلہ ہی ایک الگ دنیا ہے تو پھر اچھائی اور برائی کا فیصلہ کون کرتا تھا؟ آپ نے بالکل صحیح نقطہ اٹھایا ہے۔ یہیں سے اس دور کی تیسری اور سب سے خطرناک خصوصیت جنم لیتی ہے، جسے کتاب اخلاقی بے راہ روی کہتی ہے۔ اخلاقی بے راہ روی، جی۔ جب کوئی آفاقی قانون ہی نہیں تو اخلاقیات کا کوئی عالمگیر تصور بھی نہیں تھا۔ اچھائی اور برائی کا صرف اور صرف ایک معیار تھا، قبیلے کا مفاد۔ ایک منٹ، کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو چیز قبیلے کے لیے فائدہ مند ہے وہ اچھی ہے، چاہے وہ دوسرے قبیلے کو لوٹنا ہی کیوں نہ ہو؟ اور جو کام قبیلے کے لیے نقصان دہ ہے وہ برا ہے، چاہے وہ سچ بولنا ہی کیوں نہ ہو؟ یہ تو بہت ہی عجیب بات ہے۔ یعنی لوٹ مار اور دھوکہ دہی بھی اچھائی سمجھی جا سکتی تھی؟ جی ہاں، بشرطے کہ اس سے اپنے قبیلے کو فائدہ پہنچ رہا ہو۔ اگر کوئی جنگجو دشمن قبیلے پر حملہ کر کے ان کے اونٹ اور مال و اسباب چھین لاتا تو اس کے قصیدے پڑھے جاتے تھے، اسے بہادری سمجھا جاتا تھا، جرم نہیں، کیونکہ اس نے اپنے قبیلے کو مضبوط کیا۔ بالکل۔ یہاں اخلاقیات کا تعلق کسی آفاقی سچائی سے نہیں بلکہ خالصتاً قبائلی مفاد پرستی سے تھا۔ تو ایک ایسی دنیا جس کی بنیاد وہم، قبائلی عصبیت اور مفاد پرستی پر ہو، اس دنیا کو چلانے والی اصل قوتیں کیا تھیں؟ کتاب کے مطابق انسان کے فیصلوں کے پیچھے کیا محرکات کام کر رہے تھے؟ کتاب کہتی ہے کہ اس طرز زندگی کے پیچھے 3 بنیادی اور طاقتور حیوانی جبلتیں کار فرما تھیں۔ حیوانی جبلتیں کون سی؟ پہلی بقا کی جدوجہد، دوسری خوف اور تیسری فوری جذبات۔ عقل و شعور کا کردار بہت ہی محدود تھا۔ آئیے بقا کی جدوجہد سے شروع کرتے ہیں۔ دیکھیں، زندگی کا ہر لمحہ بقا کی جنگ تھا۔ پانی، خوراک، چراگاہیں، یہ سب وسائل محدود تھے اور انہیں حاصل کرنے کا ایک ہی قانون تھا، طاقت کا استعمال، یعنی جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ بالکل۔
کمزور یا تو مارا جاتا تھا یا غلام بنا لیا جاتا تھا یا پھر کسی طاقتور قبیلے کی پناہ میں چلا جاتا تھا۔ اور اس مسلسل جنگ اور غیر یقینی کی کیفیت نے یقیناً خوف کو جنم دیا ہوگا۔ یقیناً خوف اس دور کے انسان کا مستقل ساتھی تھا۔ ہر وقت یہ ڈر کہ دشمن قبیلہ کب حملہ کر دے، قحط اور بیماری کا خوف، اور ان سب سے بڑھ کر ان دیکھی پراسرار قوتوں کا خوف جنہیں وہ سمجھ نہیں پاتا تھا۔ اور کیا اسی خوف نے اس کے مذہبی تصورات کو بھی شکل دی؟ جی ہاں، یہ بہت دلچسپ نکتہ ہے۔ کتاب کے مطابق اس کی عبادت کی بنیاد محبت یا شکر گزاری سے زیادہ خوف پر قائم تھی۔ اس نے ستاروں کو پوجنا شروع کیا تاکہ ان کے برے اثرات سے بچ سکے۔ اس نے بت اس لیے بنائے تاکہ دیوتاؤں کو خوش کر کے ان کے غضب سے محفوظ رہ سکے۔ یعنی فیصلے بقا کی جنگ اور خوف کی بنیاد پر ہوتے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ سوچ سمجھ کر دور اندیشی سے فیصلے کرنے کی گنجائش بہت کم تھی۔ بہت ہی کم۔ یہی تیسری جبلت ہے۔ فیصلے عقل سے نہیں، فوری جذبات سے کیے جاتے تھے، جیسے غصہ، انتقام اور سب سے بڑھ کر قبائلی غیرت، جسے کتاب عصبیت کہتی ہے۔ عصبیت، اس کا کیا مطلب ہے؟ عصبیت کا مطلب تھا کہ اپنے قبیلے کے فرد کی آنکھیں بند کر کے حمایت کرنا، چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ مائی ٹرائب، رائٹ اور رانگ۔ اگر کسی ایک شخص کی بے عزتی ہوتی تو یہ پورے قبیلے کی بے عزتی سمجھی جاتی اور اس کا بدلہ لینا سب پر فرض ہو جاتا تھا۔ صرف ایک شخص کی بے عزتی پر پورے قبیلے کا جنگ میں کود پڑنا؟ اس کی کوئی مثال ملتی ہے کتاب میں؟ یہ ذہنیت آج سمجھنا بہت مشکل ہے۔ تاریخ ایسی مثالوں سے بھری پڑی ہے۔ عرب کی تاریخ میں ایک مشہور جنگ ہے، جنگ بسوس۔ آپ کو اندازہ ہے یہ کتنے عرصے تک جاری رہی؟ 2-4 سال؟ 40 سال تک۔ کیا 40 سال؟ کس بات پر؟ صرف اس بات پر کہ ایک قبیلے کے سردار کی اونٹنی غلطی سے دوسرے قبیلے کی چراگاہ میں چلی گئی اور انہوں نے اسے مار دیا۔ ایک اونٹنی کی موت کا بدلہ لینے کے لیے 40 سال تک جنگ؟ جی، دو قبیلوں کی نسلیں 40 سال تک ایک دوسرے کا خون بہاتی رہیں۔ یہ عقل نہیں، خالصتاً جبلتی اور جذباتی رد عمل تھا، جس پر قابو پانے کی کوئی اخلاقی یا قانونی طاقت موجود نہیں تھی۔ یہ تو ناقابل یقین ہے۔ مطلب ایک پوری نسل جنگ میں ہی پیدا ہوئی اور مر گئی۔ ایک ایسی دنیا جو خوف اور جبلت پر چل رہی ہو، وہ اندر سے کیسی دکھائی دیتی ہوگی؟ وہاں تشدد کا کیا عالم ہوگا؟ وہاں تشدد زندگی کا ایک معمول تھا، کوئی غیر معمولی واقعہ نہیں۔ وہ طرز زندگی کا لازمی حصہ تھا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ جنگ کو مردانگی اور بہادری کی سب سے بڑی نشانی سمجھا جاتا تھا۔ شاعر اپنی نظموں میں فخر سے بتاتے تھے کہ ہم نے کتنے دشمنوں کو قتل کیا، کتنی بستیوں کو ویران کیا۔ امن اور سکون کی زندگی کو کمزوری اور بزدلی کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ اور لوٹ مار کا کیا؟ لوٹ مار، جسے غارت گری کہا جاتا تھا، وہ ایک باقاعدہ معاشی سرگرمی اور قابل فخر پیشہ تھا۔ یعنی وہ اسے برا نہیں سمجھتے تھے؟ بالکل نہیں، یہ ان کی معیشت کا حصہ تھا۔ اچھا، اور اس معاشرے کے اندر سماجی انصاف کی کیا صورتحال تھی؟ کیا سب لوگ برابر تھے؟ بالکل نہیں، معاشرہ سختی سے طبقات میں بٹا ہوا تھا۔ ایک طرف قبیلے کے سردار، جنگجو اور امیر لوگ تھے جنہیں ہر قسم کے حقوق حاصل تھے۔ دوسری طرف غریب، کمزور اور غلام تھے جن کی جان اور مال کی کوئی قیمت نہیں تھی۔ انصاف کا ترازو طاقتور کی طرف جھکتا تھا۔ ہمیشہ اگر کوئی امیر کسی غریب کو قتل کر دیتا تو شاید کچھ جرمانہ دے کر چھوٹ جاتا، لیکن اگر کوئی غریب کسی امیر پر صرف ہاتھ بھی اٹھاتا تو اس کی سزا موت ہوتی۔ اور اس سماجی ڈھانچے میں عورت کا کیا مقام تھا؟ کتاب کے مطابق اس ڈھانچے میں سب سے نچلے پائیدان پر عورت تھی۔ اسے انسان سے زیادہ ایک جائیداد سمجھا جاتا تھا۔ ایک جائیداد؟ جی، جسے خریدا اور بیچا جا سکتا تھا، جسے باپ کی وفات کے بعد بیٹے ورثے میں دوسری چیزوں کی طرح تقسیم کر لیتے تھے۔ اس کی اپنی کوئی مرضی، کوئی رائے، کوئی حق نہیں تھا۔ اور وہ جو بچیوں کو زندہ دفن کرنے کی بات سنی ہے، کیا وہ بھی اسی دور کی حقیقت ہے؟ جی ہاں، معاملہ اس سے بھی آگے بڑھ چکا تھا۔ بعض قبیلوں میں بچیوں کو پیدائش کے وقت زندہ دفن کر دینے کا رواج عام تھا۔ اللہ اکبر! اس کی وجہ کیا تھی؟ کبھی غربت کا خوف کہ اس کو کھلائیں گے کہاں سے، اور کبھی اس جھوٹی غیرت کی وجہ سے کہ کل کو یہ بڑی ہو کر جنگ میں دشمن کے ہاتھ لگ گئی تو قبیلے کی ناک کٹ جائے گی۔ یہ اس دور کی بے حسی اور وحشت کی انتہا تھی۔ یہ سن کے ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس سب کے علاوہ
کیا کوئی اور بھی عوامل تھے جو معاشرے کو اندر سے کھوکھلا کر رہے تھے؟ جی، کچھ سماجی برائیاں معمول بن چکی تھیں۔ شراب نوشی پر فخر کیا جاتا تھا اور محفلوں میں پانی کی طرح بہائی جاتی تھی۔ جوا عام تھا، جس میں لوگ ایک ہی نشست میں اپنا سب کچھ، حتیٰ کہ اپنی بیوی بچوں کو بھی داؤ پر لگا دیتے تھے۔ اور معاشی نظام کیسا تھا؟ سود کا نظام معاشرے پر قابض تھا۔ امیر غریب کو سود پر قرض دیتا اور جب وہ ادا نہ کر پاتا تو اس کی زمین جائیداد اور بعض اوقات اس کے بچوں پر قبضہ کر لیتا۔ ان چیزوں نے معاشرے میں نفرت، تقسیم اور مایوسی کو مزید گہرا کر دیا تھا۔ تو اگر ہم ان تمام نکات کو جوڑیں تو ایک بہت ہی تاریک تصویر بنتی ہے، ایک ایسا معاشرہ جو فکری طور پر جامد ہے، سیاسی طور پر منتشر ہے، اخلاقی طور پر مفلوج ہے اور سماجی طور پر ناانصافی کا شکار ہے۔ بالکل، زندگی کا کوئی اعلیٰ مقصد نہیں سوائے دنیاوی لذتوں اور قبائلی شان و شوکت کے۔ یہی وہ پس منظر ہے، یہی وہ گہری تاریکی ہے جسے کتاب جاہلیت کہتی ہے۔ اور یہ وہ سٹیج تھا جو ایک بہت بڑے انقلاب کے لیے تیار ہو چکا تھا، ایک ایسی تبدیلی کی ضرورت تھی جو انسان کو اس حیوانی سطح سے اٹھا کر اخلاقی شعور اور روحانی بلندی کی طرف لے جا سکے۔ جی، اور یہی معراج کا نقطۂ آغاز ہے۔ تو آج کی گفتگو میں ہم نے معراج انسانیت کی روشنی میں اسی ابتدائی انسانی معاشرے کا جائزہ لیا۔ ہم نے دیکھا کہ زندگی کی بنیاد وحشت، خوف اور قبائلی عصبیت پر کیسے قائم تھی۔ اور یہ سمجھنا اس لیے ضروری ہے تاکہ جب ہم اگلے حصے میں تبدیلی کی بات کریں تو ہمیں یہ اندازہ ہو کہ وہ تبدیلی کتنی غیر معمولی اور کتنی انقلابی تھی۔ یہ اس سفر کا محض آغاز ہے۔ یہ وہ بنیاد ہے جس پر ایک نئی اور عظیم الشان عمارت تعمیر ہونی تھی۔ جی ہاں، تو اگلے حصے یعنی پارٹ 2 میں ہماری گفتگو کا محور یہ ہوگا کہ اس گہری تاریکی میں روشنی کی پہلی کرن کیسے پھوٹی، اخلاقی شعور کا آغاز کیسے ہوا، اور ایک منظم سماجی نظام کی ضرورت کیوں اور کیسے محسوس کی گئی، اور انصاف پر مبنی ابتدائی قوانین کی تشکیل کی طرف پہلا قدم کیسے اٹھایا گیا۔ ہم ان قدیم تہذیبوں کا بھی جائزہ لیں گے جنہوں نے اس سفر میں اپنا کردار ادا کیا۔ بہت خوب، تو ہمارے ساتھ اس علمی سفر میں شامل ہونے کا بہت بہت شکریہ۔ امید ہے آج کی گفتگو آپ کے لیے فکر انگیز ثابت ہوئی ہوگی۔ پاسٹ ٹو پریزنٹ کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ اس سلسلے کی اگلی کڑی آپ سے چھوٹ نہ جائے۔ ہمارے پاس جو مواد ہے وہ اس کتاب کا ابتدائی حصہ ہے جس کا عنوان ہے پس منظر۔ بالکل، اور اس حصے کی خاص بات یہ ہے کہ یہ صرف بادشاہوں اور جنگوں کی تاریخ بیان نہیں کرتا۔ صحیح۔ اس کے بجائے یہ اس دور کی بڑی تہذیبوں کے، آپ کہہ لیں، اجتماعی ضمیر، ان کے اخلاقی نظام اور انصاف کے تصورات کو کھنگالنے کی کوشش کرتا ہے۔ اچھا، تو مصنف کا مقصد کیا ہے یہاں؟ مصنف کا بنیادی سوال یہ معلوم ہوتا ہے کہ ظاہری شان و شوکت اور ترقی کے باوجود ان تہذیبوں کے اندر ایسی کون سی کمزوریاں تھیں، مطلب کیا ایسی خرابیاں تھیں جو بالآخر ان کے زوال کا باعث بنی۔ یہ تو بہت دلچسپ زاویہ ہے۔ تو آئیے اس سفر کا آغاز کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ کتاب مصر، یونان، روم اور دیگر عظیم تہذیبوں کی وہ کون سی تصویر دکھاتی ہے جو عام طور پر تاریخ کی کتابوں میں ہمیں نظر نہیں آتی۔ جی ضرور۔ تو کتاب کی شروعات ہوتی ہے مصر سے۔ اب جب بھی قدیم مصر کا ذکر آتا ہے ہمارے ذہنوں میں فوراً بلند و بالا اہرام، جی، فرعونوں کے مقبرے، بالکل، اور ایک پراسرار تہذیب کا تصور ابھرتا ہے۔ لیکن کتاب اس چمکدار تصویر کے پیچھے ایک بالکل مختلف حقیقت کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ جی ہاں، مصنف کا استدلال یہ ہے کہ مصر کی تمام تر ترقی کا جو محور تھا وہ صرف دو طبقے تھے، بادشاہ یعنی فرعون اور مذہبی پیشوا یعنی کاہن۔ صرف یہ دو طبقے؟ جی، اہرام ان بادشاہوں کی ابدی زندگی کی خواہش کی علامت تھے اور مندر وہ کاہنوں کے اقتدار کا مرکز تھے۔ لیکن اس پوری تصویر میں عام آدمی کہاں تھا؟ یہ اہم سوال ہے۔ کتاب کے مطابق عام مصری کی حیثیت ایک ایسے غلام سے زیادہ نہیں تھی جس کی پوری زندگی کا مقصد صرف حکمران طبقے کے لیے محنت کرنا اور ان کے منصوبوں کی تکمیل کرنا تھا۔ اس کی اپنے کوئی انفرادی حیثیت یا حقوق تھے ہی نہیں۔ یعنی یہ جو عظیم یادگاریں ہیں یہ عوام کی خون پسینے سے تعمیر ہوئیں لیکن ان کی اپنی زندگیوں میں کوئی بہتری نہیں آئی۔ یہ تو ایک بہت بڑا تضاد ہے۔ بہت بڑا تضاد ہے۔ اچھا،
مصر کے بعد کتاب ہمیں میسوپوٹیمیا یعنی دجلہ اور فرات کی سرزمین پر لے جاتی ہے، جہاں کالتی یا بابلی تہذیب کا ذکر ہے۔ جی، اور یہاں سب سے مشہور نام حمورابی اور اس کے قانون کا ہے۔ اور حمورابی کے قانون کو تو انصاف کی ایک بڑی پیش رفت سمجھا جاتا ہے، آنکھ کے بدلے آنکھ والا اصول۔ اور دیکھیں، یہی نکتہ بہت دلچسپ ہے۔ انہیں دنیا کے قدیم ترین تحریری قوانین میں شمار کیا جاتا ہے، لیکن کتاب اس تصور کو چیلنج کرتی ہے۔ مصنف کا کہنا ہے کہ یہ انصاف سب کے لیے برابر نہیں تھا۔ ایک منٹ، یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ ہم تو اسکول سے یہی پڑھتے آئے ہیں کہ حمورابی کا کوڈ انصاف پر مبنی تھا۔ تو کیا یہ کتاب یہ کہہ رہی ہے کہ یہ انصاف صرف امیروں اور طاقتوروں کے لیے تھا؟ بالکل یہی نکتہ ہے۔ کتاب کے مطابق ان قانونوں میں سزا کا تعین مجرم اور مظلوم کے سماجی رتبے یعنی سوشل سٹیٹس کو دیکھ کر کیا جاتا تھا۔ اچھا، کوئی مثال ہے اس کی؟ جی، مثال کے طور پر اگر ایک اعلیٰ طبقے کا فرد کسی عام آدمی کی آنکھ پھوڑ دیتا تو اسے صرف جرمانہ ادا کرنا پڑتا، لیکن اگر کوئی عام آدمی کسی امیر کے ساتھ یہی کرتا تو اس کی آنکھ بھی پھوڑ دی جاتی۔ اوہ! اور غلاموں کے لیے تو قوانین اور بھی سخت تھے۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ قانون کی نظر میں انسانوں کی قیمت برابر نہیں تھی۔ انصاف کا ترازو سماجی حیثیت کے حساب سے جھک جاتا تھا۔ اس کے بعد اشوری تہذیب کا ذکر ہے، جو اپنی جنگی طاقت کے لیے مشہور تھی۔ کتاب میں ان کا ذکر بہت مختصر لیکن بہت واضح انداز میں کیا گیا ہے۔ جی، کتاب کے مطابق اشوریوں کی تاریخ سفاکی اور بربریت کی ایک طویل داستان ہے۔ وہ اپنی فتوحات پر فخر کرتے تھے، لیکن ان کی یادگاریں شکست خوردہ قوموں کے ساتھ کیے گئے ظلم کو بیان کرتی ہیں۔ شہروں کو جلانا، آبادیوں کو تہہ کرنا۔ مطلب بہت خوفناک تشدد۔ بہت زیادہ۔ مصنف کا کہنا ہے کہ ایک ایسی تہذیب جس کی بنیاد ہی ظلم اور تشدد پر ہو، وہ زیادہ دیر قائم نہیں رہ سکتی، اور تاریخ نے یہی ثابت کیا۔ صحیح۔ اب مشرق وسطیٰ سے نکل کر ایران کی طرف چلتے ہیں۔ یہاں زرتشتی مذہب کا فلسفہ ایک بہت ہی اعلیٰ اور منظم فکر پیش کرتا نظر آتا ہے۔ جی، نیکی اور بدی کا تصور، یعنی اہورا مزدا اور اہرمن، ان دو قوتوں کے درمیان کشمکش کا تصور۔ بظاہر یہ ایک بہت بلند اخلاقی نظام ہے۔ بظاہر تو ایسا ہی لگتا ہے۔ یقیناً نظریاتی طور پر یہ بہت متاثر کن ہے، لیکن کتاب یہاں نظریہ اور عمل کے درمیان ایک گہرے تضاد کی نشاندہی کرتی ہے۔ اچھا، کس طرح کا تضاد؟ مصنف کا موقف یہ ہے کہ یہ اخلاقی فلسفہ عوام کی زندگیوں میں کبھی جڑ نہیں پکڑ سکا، اور خاص طور پر شاہی دربار تو اس کی تعلیمات کے بالکل برعکس چل رہا تھا۔ مطلب وہ اس پر عمل نہیں کرتے تھے؟ کوئی خاص مثال دی گئی ہے؟ جی، کتاب میں سب سے بڑی مثال شاہی خاندان میں قریبی رشتہ داروں، یہاں تک کہ ماں، بہن اور بیٹی سے شادی کے رواج کی دی گئی ہے۔ اوہو، اچھا۔ یہ ایک ایسا عمل تھا جو اس دور کی دیگر تہذیبوں میں بھی معیوب سمجھا جاتا تھا۔ اس سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک طرف نیکی اور پاکیزگی کا اتنا بلند فلسفہ، اور دوسری طرف عملی زندگی میں اخلاقیات کا یہ معیار۔ تو کتاب کے مطابق اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مذہب صرف ایک رسمی چیز بن کر رہ گیا تھا، اس کی روح معاشرے میں سرایت نہیں کر سکی تھی۔ اچھا، اب ذرا مغرب کی طرف چلتے ہیں اور یونان کو دیکھتے ہیں۔ فلسفہ، جمہوریت، علم و حکمت کا مرکز، سقراط، افلاطون، ارسطو۔ جب ہم یونان کا سوچتے ہیں تو ذہن میں ایک روشن خیال اور ترقی یافتہ معاشرے کی تصویر آتی ہے۔ جی، لیکن یہ کتاب تو اس تصویر پر بہت سے سوالات اٹھاتی ہے۔ واقعی؟ یہ اس کتاب کا شاید سب سے چونکا دینے والا حصہ ہے۔ مصنف کا کہنا ہے کہ یونان کی تمام تر علمی اور فلسفیانہ ترقی ایک بہت ہی محدود اشرافیہ طبقے تک محدود تھی۔ مطلب عام آدمی تک نہیں پہنچی؟ بالکل نہیں۔ عام آدمی کی اخلاقی حالت انتہائی پست تھی، اور معاشرہ گہری سماجی بیماریوں کا شکار تھا۔ یہ بات تو واقعی حیران کن ہے کہ ارسطو جیسا عظیم فلسفہ، جسے معلم اول کہا جاتا ہے، وہ غلامی کو ایک فطری اور ضروری چیز سمجھتا تھا۔ جی، اور اس سے تو یونانی تہذیب کی پوری تصویر ہی بدل جاتی ہے۔ بالکل۔ ارسطو کا ترک یہ تھا کہ کچھ لوگ پیدائشی طور پر غلام ہوتے ہیں اور کچھ لوگ حاکم، اور یہ قدرت کا نظام ہے۔ کتاب کے مطابق یونانی معاشرے میں غلاموں کی حیثیت جانوروں جیسی تھی، انہیں کوئی انسانی حقوق حاصل نہیں تھے۔ اور عورتوں کی کیا حیثیت تھی؟ یہی حال عورتوں کا تھا۔ ایتھنز کی جمہوریت، جس کا آج اتنا چرچا کیا جاتا ہے، اس میں عورتوں، غلاموں اور غیر ملکیوں کو ووٹ کا کوئی حق نہیں تھا۔ تو پھر یہ جمہوریت کیسی تھی؟
عورت کی زندگی کا مقصد صرف گھر کی چار دیواری کے اندر رہ کر مرد کی خدمت کرنا اور نسل بڑھانا تھا، تو یہ علم و حکمت اور جمہوریت کس کے لیے تھی؟ صرف چند آزاد مردوں کے لیے۔ یونان میں فلسفہ اور سماجی حقیقت کا یہ فرق تو ذہن کو جھنجھوڑ دیتا ہے، لیکن اگر ہم طاقت، قانون اور تنظیم کی بات کریں تو روم سے بڑی مثال کوئی نہیں۔ جی، رومی سلطنت۔ رومیو نے ایک ایسی سلطنت بنائی جو صدیوں تک قائم رہی۔ کتاب اس کے زوال کی کیا وجہ بتاتی ہے؟ کتاب کے مطابق روم کا زوال باہر کے وحشی قبائل کے حملوں کی وجہ سے اتنا نہیں ہوا جتنا کہ اس کے اپنے اندرونی نظام کے کھوکھلے پن کی وجہ سے ہوا۔ اندرونی کھوکھلا پن؟ جی، مصنف یہاں مورخ برفولڈ کا ایک بہت ہی طاقتور جملہ نقل کرتا ہے کہ روم پر باہر سے حملہ نہیں ہوا، اس نے اندر سے خودکشی کی تھی۔ واہ، اندر سے خودکشی، اس سے کیا مراد ہے؟ یہ اندرونی فساد کیسا تھا؟ دیکھیں، اس کی کئی شکلیں تھیں۔ ایک طرف حکمران طبقہ تھا جو بے تحاشا دولت اور عیش و عشرت میں ڈوبا ہوا تھا۔ گلیڈیٹرز کی لڑائیاں اور عوامی تماشے لوگوں کو اصل مسائل سے غافل رکھنے کا ذریعہ تھے۔ اور دوسری طرف عوام اور مفتوحہ علاقوں پر ٹیکسوں کا بوجھ ناقابل برداشت حد تک بڑھ چکا تھا۔ انصاف بکتا تھا، رشوت عام تھی اور اخلاقی گراوٹ معاشرے کے ہر طبقے میں پھیل چکی تھی۔ تو جب بنیادیں ہی کمزور ہو جائیں؟ بالکل، جب ایک سلطنت کی اخلاقی بنیادیں ہی ختم ہو جائیں تو اس کی فوجی اور سیاسی طاقت اسے زیادہ دیر تک سہارا نہیں دے سکتی۔ باہر سے آنے والے حملہ وروں نے تو صرف گرتی ہوئی دیوار کو ایک دھکا ہی دیا تھا۔ اس کے بعد کتاب کا رخ ہندوستان کی طرف ہوتا ہے۔ یہاں کا منظرنامہ بھی کچھ مختلف نظر نہیں آتا، لیکن اس کی بنیادیں کچھ اور ہیں۔ کتاب یہاں ذات پات کے نظام پر گہری تنقید کرتی ہے۔ جی، یہاں مصنف کا کہنا ہے کہ معاشرتی تقسیم کی بنیاد سماجی یا معاشی نہیں بلکہ مذہبی تھی۔ مذہبی؟ جی، انسانوں کو پیدائشی طور پر 4 ذاتوں میں تقسیم کر دیا گیا تھا: برہمن، کشتریہ، ویش اور شودر، اور اس تقسیم کو ایک مقدس اور ابدی نظام قرار دیا گیا تھا۔ اور شودروں کی حالت کیسی تھی؟ ان کی حالت تو غلاموں سے بھی بدتر تھی، کیونکہ ان کی تذلیل کو مذہبی جواز حاصل تھا۔ یعنی انصاف کا تصور یہاں بھی ذات سے منسلک تھا۔ بالکل، انسانی جان کی قیمت اس کی ذات سے طے ہوتی تھی۔ اگر کوئی برہمن کسی شودر کو قتل کر دے تو اس کی سزا بہت معمولی تھی، لیکن اگر کوئی شودر کسی برہمن کی طرف اونچی آواز میں بات بھی کر لے تو اسے سخت سزا ملتی ہوگی؟ سخت ترین سزا دی جاتی تھی۔ کتاب کے مطابق اس نظام نے انسانی مساوات اور انصاف کے بنیادی اصولوں کو جڑ سے اکھاڑ دیا تھا اور معاشرے کو ایسے ناقابل عبور طبقات میں تقسیم کر دیا تھا جس نے اجتماعی ترقی کے تمام راستے بند کر دیے تھے۔ آخر میں کتاب اس سرزمین پر آتی ہے جہاں اسلام کا ظہور ہونا تھا، یعنی خود عرب کی حالت۔ اس دور کو عام طور پر دور جاہلیت کہا جاتا ہے۔ جی، لیکن کتاب اس کی ایک زیادہ متوازن تصویر پیش کرتی ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ کتاب یہ واضح کرتی ہے کہ جاہلیت کا مطلب علم کی کمی یا ان پڑھ ہونا نہیں تھا۔ عربوں کو اپنی زبان پر بڑا فخر تھا اور ان میں غیر معمولی فصاحت و بلاغت پائی جاتی تھی۔ تو پھر جاہلیت سے کیا مراد ہے؟ جاہلیت سے مراد ایک ایسا معاشرتی اور اخلاقی نظام تھا جس کی بنیاد قبائلی عصبیت، غرور اور طاقت کے قانون پر تھی۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر دہائیوں تک چلنے والی جنگیں، شراب نوشی اور جوئے پر فخر، اور بیٹیوں کو زندہ دفن کر دینا۔ جی، یہ تمام رسومات اس معاشرے کی تاریک تصویر پیش کرتی ہیں۔ لیکن کیا ان میں کوئی اچھائی نہیں تھی؟ کتاب تو کچھ خوبیوں کا بھی ذکر کرتی ہے۔ یہی اس تجزیے کی خوبصورتی ہے۔ کتاب کے مطابق ان تمام برائیوں کے باوجود عربوں میں انفرادی سطح پر کچھ بہت نمایاں خوبیاں بھی تھیں۔ وہ بہادر تھے، مہمان نواز تھے، وعدے کے پکے تھے۔ جی، اور اپنے وعدے کے پکے تھے۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ ان کی یہ تمام خوبیاں کسی اجتماعی اخلاقی نظام کے تابع نہیں تھیں۔ ان کی وفاداری صرف اپنے قبیلے تک محدود تھی۔ یعنی قبیلے سے باہر ہر شخص دشمن تھا۔ بالکل، اور اس کے ساتھ کیا گیا کوئی بھی سلوک جائز تھا۔ ان میں انفرادی اوصاف تو تھے، لیکن کوئی ایسا عالمگیر اصول نہیں تھا جو پورے معاشرے کو انصاف اور اخلاق کی ایک لڑی میں پرو سکے۔ ایک مجموعی تصویر کیا بنتی ہے؟ مجموعی تصویر ایک ایسی دنیا کی بنتی ہے جو بظاہر بہت ترقی یافتہ لگتی ہے۔ کہیں فن تعمیر عروج پر ہے، کہیں فلسفہ اور علم کے دریا بہہ رہے ہیں، اور کہیں قانون اور سلطنت کا دبدبا ہے۔ لیکن یہ سب ظاہری چیزیں ہیں۔ جی، ہر جگہ سطح کے نیچے ایک گہرا اخلاقی بحران موجود ہے۔ طاقتور کمزور کا استحصال کر رہا ہے، انصاف کا پیمانہ سب کے لیے برابر نہیں، اور انسانی زندگی کی قدر اس کی نسل، رنگ یا سماجی حیثیت سے طے ہو رہی ہے۔
گویا انسانیت مادی طور پر تو آگے بڑھ رہی تھی، لیکن روحانی اور اخلاقی طور پر ایک بند گلی میں پھنس چکی تھی۔ بالکل، اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں یہ کتاب قاری کو سوچنے کے لیے چھوڑ دیتی ہے۔ ایک سوال کے ساتھ؟ جی، ایک گہرے سوال کے ساتھ۔ اگر تاریخ کی عظیم ترین تہذیبیں اپنی تمام تر مادی اور علمی کامیابیوں کے باوجود اندرونی اخلاقی کمزوریوں کی وجہ سے کھوکھلی ہو کر گر گئیں، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا اس سے یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ صرف مادی ترقی انسانیت کی بقا اور فلاح کی ضمانت نہیں دے سکتی؟ بالکل یہی سوال۔ تو پھر انسانیت کی حقیقی معراج کا راستہ کیا ہے؟ یہ پس منظر اسی سوال کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے پیش کیا گیا ہے۔ پچھلی بار ہم یہ سمجھنے کی کوشش کر رہی تھیں کہ انسان کے اندر، یعنی ایک فرد کے طور پر، اچھائی اور برائی کا شعور کیسے پیدا ہوا۔ جی، اور ہم نے یہ دیکھا تھا کہ یہ کوئی اچانک سے آئی ہوئی چیز نہیں تھی، بلکہ یہ بقا کی جدوجہد میں سیکھے گئے اسباق کا ایک قدرتی نتیجہ تھا۔ بالکل، ایک دوسرے کا ساتھ دینا، ہمدردی کرنا، یہ سب چھوٹے گروہوں کو زندہ رکھنے کے لیے ضروری تھا، ہے نا؟ جی جی بالکل۔ لیکن ایک فرد کی نیکی یا چند درجن لوگوں کا آپسی بھائی چارہ، وہ ایک پورے معاشرے کو چلانے کے لیے تو کافی نہیں ہوتا۔ نہیں۔ تو آج ہم اس سفر کی اگلی اور شاید سب سے پیچیدہ کڑی کو سمجھیں گے۔ جب انسانوں کے گروہ بڑے ہو کر ہزاروں اور لاکھوں کی آبادی والے شہروں اور سلطنتوں میں بدلے، تو انہیں قابو میں رکھنے کے لیے کون سے نظام بنائے گئے؟ کیا وہ مذہب تھا، قانون تھا، یا صرف تلوار کا خوف تھا؟ آپ نے بہت خوبصورتی سے آج کی گفتگو کا خلاصہ کر دیا ہے۔ آج کا ہمارا موضوع بالکل یہی ہے کہ چھوٹے اخلاقی گروہ کس طرح منظم سماجی ڈھانچوں میں ڈھلے، اور کتاب ہمیں قدیم تہذیبوں کے سفر پر لے جاتی ہے تاکہ ہم یہ دیکھ سکیں کہ اختیار یعنی اتھارٹی اور طاقت یعنی پاور کے تصورات کیسے ابھرے۔ اور وہ کون سے رسم و رواج تھے جنہوں نے آگے چل کر باقاعدہ قوانین کی شکل لی؟ بالکل۔ تو پھر شروعات وہیں سے کرتے ہیں جہاں سے یہ عظیم و شان سماجی ڈھانچے بننا شروع ہوئے۔ جب انسان نے بستیاں بسائیں تو نظم و ضبط کا پہلا بڑا نظام کون سا تھا؟ کتاب اس سلسلے میں کس تہذیب کو سب سے پہلے سامنے رکھتی ہے؟ دیکھیں، کتاب ہمیں سب سے پہلے قدیم مصر کی طرف لے جاتی ہے، اور وہاں ہمیں ایک بہت ہی آپ کہہ لیں کہ طاقتور اور مرکزی نظام نظر آتا ہے۔ اچھا؟ مصر کی پوری تہذیب کی بنیاد ایک ہی نظریے پر قائم تھی کہ فرعون صرف بادشاہ نہیں بلکہ زمین پر دیوتا کا روپ ہے۔ دیوتا کا روپ؟ یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ جی، کہ وہ سورج دیوتا را کی اولاد ہے اور اس کا حکم وہ خدا کا حکم ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اختیار کا سارا مرکز ایک ہی شخص تھا اور اس کی بنیاد مکمل طور پر مذہبی تھی۔ جی ہاں، اور یہ صرف کوئی سیاسی نعرہ نہیں تھا۔ کتاب کے مطابق یہ گہرا عقیدہ تھا جو ہزاروں سالوں تک مصری معاشرے میں رچا بسا تھا، اور اسی عقیدے نے انہیں وہ کام کرنے پر مجبور کیا جو آج بھی دنیا کے لیے ایک عجوبہ ہیں۔ احرام مصر کو ہی دیکھ لیں، صحیح۔ خاص طور پر خوفو کا عظیم احرام، وہ صرف ایک مقبرہ نہیں ہے، تو پھر وہ کیا ہے؟ وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ایک شخص کے حکم پر لاکھوں لوگ، بے شمار وسائل اور کئی دہائیوں کی محنت کو ایک نقطے پر مرکوز کیا جا سکتا تھا۔ یہ ایک پیچیدہ سماجی مشینری کے بغیر ناممکن تھا۔ اور اس مشینری کا انجن فرعون کی خدائی حیثیت پر یقین تھا۔ بالکل۔ یہ تو بہت دلچسپ بات ہے۔ یعنی اگر سب لوگ ایک بات پر متفق ہو جائیں، چاہے وہ کتنی ہی غیر حقیقی کیوں نہ لگے، تو اس سے معاشرے میں زبردست تنظیم پیدا ہو جاتی ہے۔ جی، طاقت پیدا ہو جاتی ہے۔ لیکن کیا ہر جگہ ایسا ہی تھا؟ کیا کتاب کوئی اور ماڈل بھی پیش کرتی ہے؟ نہیں، اور یہیں سے انسانی سماج کا ارتقاء اور بھی دلچسپ ہو جاتا ہے۔ مصر سے تھوڑا آگے چلیں تو کالدانیہ یعنی بابل کی تہذیب میں ایک انقلابی تبدیلی نظر آتی ہے۔ اچھا، وہاں کیا تھا؟ وہاں بھی بادشاہ تھے، لیکن معاشرے کو جوڑنے والی اصل طاقت ایک شخص کی ذات نہیں بلکہ ایک تحریری دستاویز تھی، حمورابی کے قانون۔ حمورابی کا نام تو سنا ہے، لیکن ان قانونوں کی اصل اہمیت کیا تھی؟ کیا وہ صرف سزاؤں کی ایک فہرست تھی کہ چوری پر یہ سزا، قتل پر وہ سزا؟ نہیں، اس سے کہیں بڑھ کر۔ کتاب کے مطابق حمورابی کے قانون کا اصل کمال یہ نہیں تھا کہ وہ پہلے تھے، بلکہ یہ تھا کہ انہوں نے انصاف کو
آپ کہہ سکتی ہیں کہ ذاتی انتقام سے نکال کر ریاست کی ذمہ داری بنا دیا۔ اچھا، یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ اس سے پہلے اگر کسی کا نقصان ہوتا تو وہ یا اس کا قبیلہ خود بدلہ لیتا تھا۔ حمورابی نے کہا نہیں، بدلہ تم نہیں لوگے، فیصلہ ریاست کرے گی، قانون کے مطابق۔ قانون کے مطابق۔ واہ، یہ تو ایک بہت بڑی ذہنی تبدیلی تھی۔ جی، یہ وہ لمحہ تھا جب انسان نے یہ تسلیم کیا کہ ایک غیر جانبدار تحریری اصول سب سے طاقتور بادشاہ سے بھی بڑا ہونا چاہیے۔ تو کیا میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ قانون کی ایجاد دراصل بڑے پیمانے پر عدم اعتماد یعنی ڈسٹرسٹ کا نتیجہ تھی؟ مطلب جب معاشرہ اتنا بڑا ہو جائے کہ آپ ہر کسی پر بھروسہ نہیں کر سکتے، تب آپ کو غیر ذاتی اصولوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ بالکل درست تجزیہ ہے۔ یہ سماجی معاہدے یعنی سوشل کانٹریکٹ کی طرف پہلا قدم تھا۔ حمورابی کا ضابطہ اس بات کا ثبوت تھا کہ ریاست اب اپنے شہریوں کی زندگی کے ہر پہلو کو منظم کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اچھا، تو ہمارے پاس دو بڑے ماڈل آ گئے، ایک مصر کی خدائی بادشاہت اور دوسرا بابل میں قانون کی حکمرانی کا آغاز۔ لیکن تاریخ میں تو ایسے بھی کردار آئے ہوں گے جنہوں نے کہا ہوگا کہ یہ نظریے اور قانون کی باتیں چھوڑو، اصل چیز تو طاقت ہے۔ یقیناً، اور اس کے لیے کتاب ہمیں اشوری تہذیب یعنی اسیرین سویلائزیشن کی مثال دیتی ہے۔ ان کا کیا فلسفہ تھا؟ اسوریوں کے ہاں طاقت کا فلسفہ بہت سیدھا اور بے رحم تھا۔ ان کا ماننا تھا کہ حکومت کرنے کا حق اس کے پاس ہے جس کے پاس سب سے بڑی اور سب سے خوفناک فوج ہے۔ سارگون جیسے ان کے بادشاہ صرف جنگجو نہیں تھے، وہ نفسیاتی جنگ کے بھی ماہر تھے۔ ایک منٹ، نفسیاتی جنگ؟ اس سے کیا مراد ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ وہ اپنی فتوحات کی کہانیاں اور شکست خوردہ دشمنوں کی اذیت ناک تصویریں وہ بڑے بڑے پتھروں پر کندہ کروا کر شہروں میں لگواتے تھے۔ مقصد صرف ایک تھا، ان کی دہشت اور بے رحمی کی کہانیاں دور دور تک پھیلیں اور کوئی ان کے خلاف بغاوت کی ہمت ہی نہ کرے۔ یعنی ان کا ریاستی ڈھانچہ نظریے یا قانون پر نہیں بلکہ خالصتاً خوف پر کھڑا تھا؟ جی ہاں، اور تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ جو سلطنتیں صرف خوف پر چلتی ہیں وہ اندر سے بہت کھوکھلی ہوتی ہیں۔ جیسے ہی مرکزی طاقت کمزور پڑتی ہے، پوری عمارت دھڑام سے گر جاتی ہے۔ تو اس خلا کو کس نے پر کیا؟ اسی خلا کو ان کے پڑوسیوں ایرانیوں نے ایک بالکل مختلف طریقے سے پر کیا۔ انہوں نے طاقت کے ساتھ ایک مضبوط نظریہ جوڑا۔ ایرانی تہذیب میں کیا خاص بات تھی؟ ایران میں زرتشتی مذہب نے ریاستی ڈھانچے کو ایک مضبوط نظریاتی اور اخلاقی بنیاد فراہم کی۔ یہاں بادشاہت کو ایک مقدس امانت سمجھا جاتا تھا۔ مقدس امانت؟ جی، بادشاہ صرف ایک فاتح نہیں تھا، بلکہ وہ نیکی یعنی اہورا مزدا کا نمائندہ تھا، جس کی ذمہ داری دنیا میں بدی یعنی اہرمن کی طاقتوں کو شکست دینا تھی۔ اس نظریے نے سلطنت کو ایک مقصد اور ایک اخلاقی جواز دیا جس سے اسے بے پناہ استحکام ملا۔ یعنی طاقت کو مذہب کا سہارا مل گیا۔ یہ تو ایک بہت بڑا ذہنی انقلاب ہے۔ ہزاروں سال تک انسان یہ مانتا رہا کہ حاکم یا تو خود دیوتا ہے یا دیوتا کا نمائندہ یا سب سے بڑا جنگجو۔ جی، لیکن پھر ہم یونان پہنچتے ہیں اور کتاب کے مطابق وہاں سب کچھ بدل جاتا ہے۔ چند لوگ اٹھ کر یہ پوچھنے لگتے ہیں کہ ایک منٹ، یہ حکومت کرنے کا حق آتا کہاں سے ہے؟ یہ واقعی انسانی فکر کی تاریخ کا ایک انقلابی موڑ تھا۔ سقراط، افلاطون اور ارسطو جیسے مفکرین نے پہلی بار اختیار اور حکومت کی نوعیت پر باقاعدہ فلسفیانہ بحث شروع کی۔ ہے جو اس سے پہلے کسی نے نہیں پوچھے۔ بالکل۔ بہترین طرز حکومت کیا ہے؟ کیا حکمرانی کا حق پیدائش کی بنیاد پر ملنا چاہیے یا قابلیت کی بنیاد پر؟ ریاست اور شہریوں کے درمیان کیا رشتہ ہونا چاہیے؟ قانون کی حکمرانی کا اصل مطلب کیا ہے؟ یہ سب سوالات وہیں سے شروع ہوئے۔ یعنی پہلی بار طاقت کا مرکز کسی بادشاہ یا جرنیل کی ذات سے ہٹ کر نظریات اور اداروں کی طرف منتقل ہونے لگا۔ جی، اور یہ بحث شروع ہوئی کہ حکومت عوام کی رضامندی سے ہونی چاہیے یا کسی خاص طبقے کے ہاتھ میں۔ یونانی مفکرین نے جمہوریت، انصاف اور شہری حقوق جیسے تصورات کی بنیاد رکھی۔ اگرچہ ان کے نظریات اس وقت پوری طرح عملی شکل نہیں لے سکے ہوں گے۔ نہیں لے سکے، لیکن انہوں نے آنے والی ہزاروں سال کی سیاسی فکر کی سمت متعین کر دی۔ انہوں نے حاکم کو جواب دہی کے کٹہرے میں کھڑا کر دیا۔ تو اب تک ہم نے قیادت اور اختیار کی بڑی بڑی شکلیں دیکھ لیں، لیکن یہ تو اونچی سطح کی باتیں ہیں۔ عام لوگوں کی روزمرہ زندگیوں کو کیسے کنٹرول کیا جاتا تھا؟ کیا صرف بادشاہ کا حکم یا فلسفیوں کی باتیں ہی کافی تھیں سڑکوں پر امن قائم رکھنے کے لیے؟ یہ ایک بہترین سوال ہے،
اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں کتاب ہمیں بڑے نظریات سے ہٹا کر عملی ڈھانچوں کی طرف لاتی ہے۔ اس کی وضاحت کے لیے روم اور اسلام سے پہلے کے عرب معاشرے کی مثالیں دی گئی ہیں، جو ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں۔ رومت الکبریٰ یعنی رومن ایمپائر کا نظام تو اپنی تنظیم کے لیے بہت مشہور ہے۔ وہ کیسے کام کرتا تھا؟ رومی سلطنت کی اصل طاقت اس کی فوج سے بھی زیادہ اس کا قانونی اور انتظامی ڈھانچہ تھا۔ انہوں نے قانون کو ایک باقاعدہ سائنس بنا دیا۔ اچھا، یہ کوئی فلسفیانہ بحث نہیں تھی، بلکہ ایک انتہائی عملی نظام تھا جو سلطنت کے کونے کونے میں نافذ تھا۔ شہری حقوق، جائیداد کے قانون، تجارت کے معاہدے، ہر چیز کا ایک مربوط نظام تھا۔ کیا اس کی کوئی ٹھوس مثال کتاب میں دی گئی ہے؟ جی، کتاب میں اس بات کا ذکر ہے کہ رومی قانون کا ڈھانچہ اتنا مضبوط تھا کہ ایک دور دراز صوبے میں ایک عام شہری نے ایک طاقتور گورنر کے خلاف مقدمہ دائر کیا اور وہ جیت بھی گیا۔ واو! یہ خیال کہ قانون سب سے اوپر ہے، چاہے آپ کتنے ہی طاقتور کیوں نہ ہوں، یہی روم کی اصل طاقت تھی۔ یہ سماجی کنٹرول کی سب سے منظم شکل تھی۔ اور کتاب کے مطابق روم کا زوال بھی اسی نظام کے کمزور پڑنے سے ہوا۔ یہ آج بھی کتنا متعلقہ لگتا ہے نا، کہ سب سے بڑی سلطنتوں کو بیرونی دشمن نہیں بلکہ اندرونی کرپشن اور اداروں کا کھوکھلا پن لے ڈوبتا ہے۔ بالکل، کتاب میں اس کے لیے فساد کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ جب سماجی اور قانونی کنٹرول کا یہ نظام کمزور پڑا، جب قانون کا اطلاق امیر اور غریب کے لیے الگ الگ ہونے لگا، تو سلطنت اندر سے کھوکھلی ہو گئی اور بالآخر بکھر گئی۔ اس انتہائی منظم اور مرکزی نظام کے مقابلے میں اسلام سے پہلے عرب کی حالت بالکل مختلف تھی۔ وہاں تو کوئی ریاست ہی نہیں تھی، تو پھر وہاں سماجی نظام کیسے قائم تھا؟ وہاں ایک بالکل مختلف تصویر نظر آتی ہے۔ کوئی مرکزی حکومت نہیں، کوئی پارلیمنٹ، کوئی پولیس نہیں۔ تو پھر کیا تھا؟ سماجی کنٹرول کی پوری بنیاد قبائلی وفاداری یا جسے عصبیت کہتے ہیں اس پر تھی۔ ہر شخص اپنے قبیلے کے لکھے اور ان لکھے قانونوں کا پابند تھا۔ طاقت کا سرچشمہ قبیلے کا سردار اور اس کی مجلس شورا تھی۔ یعنی انصاف اور بدلہ بھی قبیلے کی اجتماعی ذمہ داری تھی۔ اگر ایک قبیلے کا فرد مارا جاتا تو بدلہ لینا پورے قبیلے کا فرض بن جاتا تھا۔ جی، جس سے لامتنازع جنگیں بھی چھڑ جاتی تھی۔ لیکن یہی نظام انہیں ایک دوسرے سے جوڑے بھی لگتا تھا۔ ہر فرد جانتا تھا کہ اس کے پیچھے اس کا پورا قبیلہ کھڑا ہے۔ اس کے علاوہ بت پرستی اور مختلف دیوتاؤں کی پوجا نے بھی ان کے سماجی ڈھانچے کو کسی حد تک جوڑ رکھا تھا۔ یہ مثال ظاہر کرتی ہے کہ ایک مرکزی قانون کے بغیر بھی معاشرہ روایات کے ذریعے اپنا نظم و ضبط قائم رکھ سکتا ہے، اگرچہ وہ محدود پیمانے پر ہی کیوں نہ ہو۔ بالکل۔ تو اس سب کا کیا مطلب نکلتا ہے؟ ہم نے مصر کی خدائی بادشاہت سے لے کر روم کے قانونی نظام اور عرب کے قبائلی ڈھانچے تک کا ایک لمبا سفر طے کیا۔ یہ کتاب ہمیں انسانی معاشرے کے ارتقاء کے بارے میں مجموعی طور پر کیا بتا رہی ہے؟ اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ معاشرتی نظام قائم کرنے کا کوئی ایک حتمی اور کامل راستہ کبھی نہیں رہا۔ اچھا۔ انسانیت نے اپنی بقا اور ترقی کے لیے مختلف حالات اور ضروریات کے تحت مختلف نظام وضع کیے۔ مصر کی مرکزیت، بابل کا قانون، اشوریوں کی فوجی طاقت، ایران کا مذہبی جواز، یونان کی فلسفیانہ بحث، روم کا انتظامی ڈھانچہ اور عرب کی قبائلیت، یہ سب انسانی تجربے کی لیبورٹری میں کیے گئے مختلف تجربات ہیں۔ اور کتاب معراج انسانیت ان تمام تاریخی تجربات کو ایک پس منظر کے طور پر پیش کرتی ہے تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ انسانیت آج جہاں کھڑی ہے وہاں تک پہنچنے کے لیے کن سماجی، سیاسی اور اخلاقی مراحل سے گزری ہے۔ جی، اور یہ بھی کہ ہر نظام اپنے وقت کی ضرورت تھا، لیکن ہر ایک کی اپنی حدود اور کمزوریاں بھی تھیں۔ کوئی بھی نظام ہمیشہ کے لیے کامل نہیں تھا، اور ہر نظام کے اندر ہی اس کے زوال کے بیج بھی موجود تھے۔ اور یہ گفتگو ہمیں ایک بہت ہی اہم اور دلچسپ سوال پر چھوڑ جاتی ہے۔ ہم نے ان نظاموں کو زیادہ تر الگ الگ دیکھا ہے، لیکن کیا ہوتا ہے جب یہ مختلف تہذیبیں اپنے اپنے قانون، قیادت کے تصورات اور سماجی ڈھانچوں کے ساتھ ایک دوسرے سے ٹکراتی ہیں؟ کیا ایک نظام دوسرے پر غالب آ جاتا ہے یا ان کے ملاپ سے کوئی بالکل نئی شکل ابھرتی ہے؟ یہی وہ سوال ہے جو ہمیں اپنی گفتگو کے اگلے حصے کی طرف لے جاتا ہے۔ کتاب کے مطابق تہذیبوں کا عروج، اداروں کا باقاعدہ قیام اور حکومت کے جدید نظاموں کا ارتقاء، یہ انسانی سفر کا اگلا پڑاؤ ہے۔
جس پر ہم اپنی اگلی نشست میں بات کریں گے۔ جی، ہم اس پر حصہ چہارم میں انشاءاللہ تفصیل سے بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ ضرور شریک ہوئیے گا۔ پچھلی بار ہم نے بات کی تھی کہ انسان کس طرح چھوٹے چھوٹے گروہوں اور قبیلوں میں رہتا تھا، جہاں رشتے، ناطے اور بس روایات ہی سب سے بڑا قانون تھی۔ اور وہ ایک بہت ہی سادہ لیکن مستحکم طرز زندگی تھا۔ بالکل، لیکن آج ہم انسانی تاریخ کے شاید سب سے بڑے انقلاب کی بات کرنے جا رہے ہیں، ایک بہت بڑی چھلانگ کی۔ وہ انقلاب جب انسان نے گاؤں اور قبیلے کی زندگی کو خیرباد کہا اور شہر بسائے، ریاستیں بنائیں اور پھر بڑی بڑی سلطنتوں کی بنیاد رکھی۔ ہاں، اور یہ صرف آبادی بڑھنے کی کہانی نہیں ہے، یہ اداروں کے جنم کی کہانی ہے۔ بالکل، وہ نظام، وہ سٹرکچرز جنہوں نے لاکھوں لوگوں کو ایک جھنڈے تلے ایک قانون کے تحت اکٹھا کرنا ممکن بنایا۔ تو آج ہم صرف یہ نہیں دیکھیں گے کہ کون سی تہذیب کب آئی اور کب گئی، بلکہ ہم اس کے پیچھے چھپے ہوئے بنیادی سوالات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ جیسے کہ آخر ایک ریاست بنتی کیسے ہے؟ ہاں، اور یہ طاقت اور اختیار کا تصور یہ کیسے پیدا ہوا، اور وہ کون سے اوزار تھے جیسے مذہب، قانون، فوج، جنہیں استعمال کر کے حکمران طبقے نے اپنے اقتدار کو قائم کیا اور مضبوط کیا۔ تو آئیے انسانی تہذیب کے اس شاندار اور اتنا ہی پیچیدہ سفر کی گہرائیوں میں اترتے ہیں۔ اچھا، تو شروعات کہاں سے کریں؟ کتاب ہمیں سب سے پہلے کہاں لے کر جاتی ہے؟ اس سفر کا آغاز ہم کریں گے دنیا کی قدیم ترین اور شاید سب سے پر اسرار تہذیبوں میں سے ایک سے، یعنی تہذیب مصر سے۔ جی، اور مصر کی کہانی جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں دریائے نیل سے شروع ہوتی ہے۔ زراعت نے انسان کو ایک جگہ بسا دیا، فصلیں اگنے لگیں اور خوراک پہلے سے کہیں زیادہ میسر ہو گئی، لیکن کتاب کہتی ہے کہ اس خوشحالی نے ایک نیا مسئلہ پیدا کر دیا۔ بالکل، مسئلہ یہ تھا کہ جب فصل کٹتی تھی اور اناج کے ڈھیر لگ جاتے تھے تو اس کی تقسیم کیسے ہو؟ کون فیصلہ کرے گا کہ کسے کتنا حصہ ملے گا؟ اور اگر کوئی زیادہ طاقتور شخص یا گروہ سارا اناج اپنے قبضے میں کر لے تو کیا ہوگا؟ صحیح، اس افراتفری کو، اس جس کی لاٹھی اس کی بھینس والے قانون کو روکنے کے لیے ایک مرکزی اتھارٹی یا طاقت کی ضرورت تھی۔ تو کیا یہیں سے بادشاہت کا تصور شروع ہوا؟ ایک ایسا شخص جو سب سے اوپر ہو اور جس کا فیصلہ سب کو ماننا پڑے؟ بالکل، مصر میں یہ تصور فرعون کی شکل میں سامنے آیا، لیکن فرعون صرف ایک بادشاہ نہیں تھا، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اچھا، مصری کے لیے وہ دیوتاؤں کا نمائندہ تھا، زمین پر ایک زندہ خدا۔ اس کا حکم ہی قانون تھا، کیونکہ یہ مانا جاتا تھا کہ وہ دیوتاؤں کی مرضی کا اظہار کر رہا ہے۔ یہ اختیار کی سب سے پہلی اور شاید سب سے طاقتور شکل تھی، خدائی اختیار۔ اور اس خدائی اختیار کا سب سے بڑا ثبوت وہ تو اہرام مصر ہیں۔ کتاب میں خاص طور پر اہرام اعظم یعنی گریٹ پیرامڈ کا ذکر ہے۔ جب ہم اہرام کے بارے میں سوچتے ہیں تو ذہن میں ایک مقبرہ ہی آتا ہے، لیکن کیا یہ صرف بادشاہوں کی بڑی بڑی قبریں تھیں یا ان کا کوئی عملی مقصد بھی تھا؟ دراصل ریاستی طاقت کا ایک بے مثال مظہر تھے۔ ذرا سوچیں، ایک ایسا سٹرکچر بنانے کے لیے جس میں 20 لاکھ سے زیادہ پتھر کے بلاک لگے ہوں، آپ کو کیا کچھ چاہیے؟ بہت سے مزدور چاہیے۔ ہزاروں مزدور، اور پھر ان سب کو کھلانے کے لیے اناج کے وسیع ذخائر۔ ان کے کام کی نگرانی کے لیے انجینئر اور مینیجر چاہیے، اور اس سب کا حساب کتاب رکھنے کے لیے پڑھے لکھے لوگ یعنی کاتب یا اسکرائبز چاہیے۔ مطلب اہرام کی تعمیر کا عمل خود ریاست کو منظم کر رہا تھا۔ یہ تو ایک بہت بڑا اسٹیٹ بلڈنگ پروجیکٹ بن گیا۔ بالکل، آپ نے صحیح لفظ استعمال کیا۔ اہرام بنانے کے لیے مصر کو ایک پوری بیوروکریسی بنانی پڑی۔ ٹیکس اکٹھا کرنے کا نظام، وسائل کی تقسیم کا نظام، اور افرادی قوت کو منظم کرنے کا نظام۔ تو فرعون کی طاقت صرف اس کے خدائی تصور میں نہیں تھی؟ نہیں، بلکہ اس بیوروکریسی میں تھی جو ریاست کی اس پوری مشینری کو چلاتی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ مذہبی پیشواؤں کا ایک پورا طبقہ ابھرا جو فرعون کے اس خدائی اختیار کو مذہبی کہانیاں سنا کر عوام میں مقبول بناتا تھا، اسے جواز فراہم کرتا تھا۔ تو یہ مذہب اور ریاست کا پہلا اور بہت کامیاب گٹھ جوڑ تھا۔ جی، تاریخ کے سب سے کامیاب گٹھ جوڑوں میں سے ایک۔ ٹھیک ہے، تو مصر نے ہمیں طاقت کا ایک ماڈل دیا جو خدائی اختیار اور ایک منظم بیوروکریسی پر کھڑا تھا، لیکن کیا ہر جگہ ایسا ہی ہوا؟ کتاب ہمیں مصر سے میسوپوٹیمیا یعنی دجلہ اور فرات کی وادی میں لے جاتی ہے۔ جی، جسے کالڈیا کی تہذیب بھی کہا جاتا ہے۔
یہاں کی صورتحال مصر سے کافی مختلف تھی۔ یہاں شہر ابھر رہے تھے، جیسے اور شہر، جہاں تجارت عروج پر تھی۔ اور جہاں تجارت ہوتی ہے وہاں لین دین کے جھگڑے بھی ہوتے ہیں۔ مصر میں تو فرعون کا حکم ہی کافی تھا، لیکن میسوپوٹیمیا کے شہری معاشرے میں، جہاں مختلف علاقوں سے تاجر آتے تھے، ایک زیادہ ٹھوس اور مستقل نظام کی ضرورت تھی۔ اور وہیں سے ہمیں تاریخ کا پہلا تحریری قانون ملتا ہے، حمورابی کے قوانین۔ ہیمورابیز لاز، جی۔ ہم سب نے وہ آنکھ کے بدلے آنکھ والا اصول تو سنائی ہے، جو کافی سخت لگتا ہے۔ تو کیا یہ قوانین صرف سزاؤں کی ایک فہرست ہے؟ نہیں، ان کی اصل اہمیت سزا میں نہیں، بلکہ اس اصول میں ہے کہ انصاف کرنا اب کسی فرد یا قبیلے کا کام نہیں رہا، بلکہ یہ ریاست کی ذمہ داری ہے۔ اچھا، یہ تھوڑا سمجھائیں گی؟ دیکھیں، اس سے پہلے اگر آپ کے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی تو بدلہ لینا آپ کا ذاتی یا آپ کے قبیلے کا معاملہ تھا، لیکن حمورابی نے کہا نہیں، بدلہ تم نہیں لوگے، سزا ریاست دے گی قانون کے مطابق۔ اس نے انصاف کو ذاتی انتقام سے نکال کر ادارہ جاتی بنا دیا۔ اس کا مطلب یہ تو سماجی اور معاشی طور پر ایک انقلابی تبدیلی ہوگی۔ بہت بڑی تبدیلی تھی۔ ذرا سوچیں، اس سے پہلے ایک تاجر جو اور شہر سے بابل تجارت کرنے جاتا تھا، اسے ہمیشہ یہ ڈر رہتا تھا کہ اگر میرے ساتھ دھوکا ہوا تو میں کیا کروں گا، میں تو یہاں اکیلا ہوں۔ صحیح۔ لیکن حمورابی کے قانون نے اسے ایک گارنٹی دی کہ تم جہاں بھی ہو، سلطنت کے قوانین تمہاری حفاظت کریں گے۔ اس نے پہلی بار تجارتی اعتماد یعنی کمرشل ٹرسٹ کو جنم دیا، جس کے بغیر کوئی بھی پیچیدہ معیشت کام نہیں کر سکتی۔ تو طاقت اب کسی ایک شخص کی مرضی سے نکل کر ایک تحریری نظام میں منتقل ہو رہی تھی۔ بالکل، یہ ادارہ جاتی طاقت کی طرف ایک بہت بڑا قدم تھا۔ ٹھیک ہے، تو اب ہمارے پاس دو ماڈل ہیں، مصر کا خدائی اختیار اور میسوپوٹیمیا کا قانونی اختیار۔ اس کے بعد انسانی تاریخ میں ایک ایسا دور آیا جب مقصد صرف ریاست چلانا نہیں بلکہ دوسری ریاستوں کو فتح کرنا بن گیا۔ میرا اشارہ اشوری تہذیب یعنی اسرین سویلائزیشن کی طرف ہے۔ ان کا نام ہی تاریخ میں ایک دہشت کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ جی، آشوریوں نے حکمرانی کا ایک تیسرا ماڈل بنایا، خالص فوجی طاقت کا ماڈل۔ ان کے نزدیک ریاست کا بنیادی مقصد ہی جنگ کرنا اور فتوحات حاصل کرنا تھا۔ ان کا بادشاہ صرف حکمران نہیں تھا، وہ سپریم کمانڈر تھا۔ ان کی پوری سوسائٹی ایک فوجی مشین کی طرح منظم تھی۔ تو ان کے ادارے کیسے تھے؟ ظاہر ہے وہ مصر کی بیوروکریسی یا بابل کے قانون دانوں سے بہت مختلف ہوں گے۔ بالکل، ان کے سب سے اہم ادارے تھے ایک پیشہ ور اور انتہائی منظم فوج، جس کے پاس لوہے کے ہتھیار تھے، جو اس وقت ایک نئی ٹیکنالوجی تھی۔ اچھا۔ پھر جاسوسی کا ایک وسیع نیٹ ورک اور صوبائی گورنروں کا ایک نظام، جن کا واحد کام مفتوحہ علاقوں سے ٹیکس اور وسائل وصول کرنا اور کسی بھی قسم کی بغاوت کو بے رحمی سے کچلنا تھا۔ کتاب میں لکھا ہے کہ وہ نفسیاتی جنگ کے ماہر تھے۔ جی، وہ شہروں کو فتح کرنے کے بعد انہیں مکمل طور پر تباہ کرنے کی کہانیاں دور دور تک پھیلاتے تھے تاکہ دوسرے لوگ خوف سے ہی ہتھیار ڈال دیں۔ ان کی سلطنت کا استحکام خوف اور طاقت کے بل پر قائم تھا۔ لیکن خوف پر مبنی سلطنت تو زیادہ دیر تک نہیں چل سکتی۔ لوگ تو ہمیشہ نفرت کرتے ہوں گے اور موقع ملتے ہی بغاوت کر دیتے ہوں گے۔ آپ نے بالکل صحیح نقطہ پکڑا، اور یہی ہوا بھی۔ اشوری سلطنت جتنی تیزی سے ابھری، اتنی ہی تیزی سے ختم ہو گئی، اور جن لوگوں نے انہیں شکست دی یعنی فارسیوں نے، پرشینز، جی، انہوں نے آشوریوں کی غلطیوں سے بہت کچھ سیکھا۔ انہوں نے سلطنت چلانے کا ایک بالکل نیا اور کہیں زیادہ کامیاب ماڈل پیش کیا۔ فارسی سلطنت، جسے تاریخ کی پہلی سپر پاور بھی مانا جاتا ہے، جو ہندوستان سے لے کر یونان اور مصر تک پھیلی ہوئی تھی، انہوں نے اتنی بڑی اور اتنی متنوع آبادی پر حکومت آخر کی کیسے؟ انہوں نے سمجھداری کا مظاہرہ کیا۔ وہ جانتے تھے کہ اتنی بڑی سلطنت کو صرف تلوار کے زور پر اکٹھا نہیں رکھا جا سکتا، تو انہوں نے ایک کثیر الثقافتی یعنی ملٹی کلچرل سلطنت کی بنیاد رکھی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ انہوں نے مفتوحہ علاقوں کے مقامی رسم و رواج، ان کے مذاہب اور ان کی زبانوں کو ختم نہیں کیا، بلکہ انہیں برقرار رہنے دیا۔ بابل کے یہودیوں کو واپس یروشلم جانے کی اجازت دینا اسی پالیسی کا حصہ تھا۔ لیکن پھر مرکز کا کنٹرول کیسے قائم رہتا تھا اگر سب کو اتنی آزادی دے دی؟
اس کے لیے انہوں نے شاندار ادارے بنائے۔ انہوں نے پوری سلطنت کو صوبوں میں تقسیم کیا جنہیں ستراپی کہا جاتا تھا، اور ہر صوبے پر ایک گورنر یعنی ستراپ مقرر کیا۔ لیکن اس گورنر پر نظر رکھنے کے لیے بادشاہ کے خاص جاسوس ہوتے تھے جنہیں بادشاہ کی آنکھیں اور کان کہا جاتا تھا۔ وہ براہ راست بادشاہ کو رپورٹ کرتے تھے۔ اچھا، تو ایک چیکس اینڈ بیلنسز کا نظام تھا۔ جی، اور اس کے علاوہ انہوں نے ایک اور انقلابی کام کیا۔ انہوں نے سڑکوں کا ایک جال بچھایا جسے شاہی سڑک یا رائل روڈ کہا جاتا ہے۔ ہاں، میں نے اس کے بارے میں پڑھا ہے۔ یہ صرف تجارتی راستے نہیں تھے، یہ ایک فوجی اور انٹیلیجنس سپر ہائی وے تھی۔ ایک پیغام یا فوجی دستہ سلطنت کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک صرف 7 سے 9 دن میں پہنچ سکتا تھا، جو اس زمانے میں ناقابل تصور تھا۔ تو اس کا مطلب تھا کہ بادشاہ کسی بھی بغاوت کے شروع ہونے سے پہلے ہی اسے کچلنے کے لیے فوج بھیج سکتا تھا۔ بالکل، یہ ایک ایسی سلطنت تھی جسے معلومات نے یعنی انفارمیشن نے جوڑ رکھا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ زرتشتی مذہب نے ان کی حکمرانی کو ایک اخلاقی جواز فراہم کیا۔ وہ کیسے؟ اس مذہب میں اچھائی یعنی اہورا مزدا اور برائی یعنی اہرمن کی کشمکش کا ایک مرکزی تصور تھا۔ بادشاہ کو اچھائی کا نمائندہ سمجھا جاتا تھا جس کی ذمہ داری دنیا میں انصاف اور امن قائم کرنا تھی۔ تو یہ صرف طاقت نہیں تھی، یہ باقاعدہ گورننس تھی۔ تو اب تک ہم نے مشرق کی عظیم سلطنتوں کو دیکھا۔ اب مغرب کی طرف چلتے ہیں، جہاں یونان یعنی گریس میں ایک بالکل ہی مختلف قسم کی تہذیب پروان چڑھ رہی تھی۔ جی، یہاں نہ تو فرعون جیسے خدا نما بادشاہ تھے، نہ فارسیوں جیسی وسیع سلطنت۔ یہاں چھوٹی چھوٹی شہری ریاستیں تھیں، سٹی سٹیٹس، اور یہاں ایک نیا تصور جنم لے رہا تھا، انسانی عقل کی بالادستی کا تصور۔ جی، یہاں پہلی بار اختیار کی بنیاد پر ہی سوال اٹھایا گیا۔ سقراط، افلاطون اور ارسطو جیسے مفکرین نے پوچھا کہ حاکم کو حکومت کرنے کا حق کہاں سے ملتا ہے؟ یعنی اتھارٹی آتی کہاں سے ہے؟ بالکل، کیا یہ حق پیدائشی ہے، کیا یہ خدائی ہے، یا یہ عوام کی رضامندی سے ملتا ہے؟ یہ وہ سوالات تھے جو اس سے پہلے کسی نے اس طرح کھل کر نہیں پوچھے تھے۔ اور اسی سوچ نے جمہوریت یعنی ڈیموکریسی کے تصور کو جنم دیا۔ ایتھنز کی جمہوریت کی مثال دی جاتی ہے، لیکن کیا یہ ویسی ہی جمہوریت تھی جیسی ہم آج سمجھتے ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ ایتھنز کی جمہوریت بہت محدود تھی۔ یہ صرف آزاد مرد شہریوں کے لیے تھی۔ صرف مردوں کے لیے؟ جی، اور وہ بھی جو ایتھنز کے شہری ہوں۔ عورتیں، غلام اور باہر سے آ کے بسنے والے لوگ وہ اس نظام کا حصہ نہیں تھے۔ ایک اندازے کے مطابق کل آبادی کا صرف 10 سے 15% حصہ ہی شہری حقوق رکھتا تھا۔ تو یہ ایک طرح سے ایک مخصوص کلب تھا، کہہ سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ ایک انقلابی قدم تھا، کیونکہ تاریخ میں پہلی بار قانون کو دیوتاؤں کا حکم نہیں بلکہ انسانوں کی مشترکہ عقل اور بحث و مباحثے کی پیداوار سمجھا جا رہا تھا۔ تو یونانیوں نے ہمیں سیاست اور فلسفے کے نظریات دیے، لیکن ان کی شہری ریاستیں تو آپس میں ہی لڑتی رہیں، وہ کبھی ایک بڑی سلطنت نہیں بن پائیں۔ صحیح۔ تو پھر کون سی طاقت تھی جس نے ان نظریات کو لیا اور ایک عالمی سلطنت کی بنیاد رکھی؟ یہاں رومیوں یعنی رومنز کا کردار سامنے آتا ہے۔ بالکل۔ اگر یونانیوں کی میراث فلسفی ہے تو رومیوں کی سب سے بڑی میراث قانون اور انجینئرنگ ہے۔ وہ بہت عملی لوگ تھے۔ عملی؟ جی، انہوں نے یونانیوں کے نظریات کو لیا اور انہیں ایک ایسے نظام کی شکل دی جو ایک بہت بڑی سلطنت کو چلا سکے۔ اور رومیوں کا سب سے بڑا کارنامہ رومن قانون یعنی رومن لا ہے۔ اس قانون کی خاص بات کیا تھی؟ اس کی خاص بات یہ تھی کہ یہ عالمگیر یعنی یونیورسل ہونے کی کوشش کرتا تھا۔ یہ ایک ایسا قانونی ڈھانچہ تھا جو سلطنت کے ہر شہری پر لاگو ہوتا تھا، چاہے وہ اسپین کا باشندہ ہو، شام کا یا برطانیہ کا۔ اس نے ایک بہت بڑی اور متنوع سلطنت کو ایک قانونی شناخت دی۔ اور ان کے ادارے، سینٹ، فوج؟ جی، ان کے ادارے بہت مضبوط تھے۔ سینٹ، ان کی فوج جسے لیجنز کہتے تھے، اور سڑکوں کا وہ جال جس نے پوری سلطنت کو جوڑ دیا تھا، یہ سب ان کی عملی ذہانت اور تنظیمی صلاحیت کا ثبوت تھے۔ لیکن رومی سلطنت بھی ہمیشہ جمہوری نہیں رہی۔ وقت کے ساتھ ساتھ سینٹ کمزور ہوتا گیا اور تمام اختیارات ایک شخص یعنی شہنشاہ کے پاس آ گئے۔ جی، اور شہنشاہ کی ذات میں تمام سیاسی، فوجی اور مذہبی اختیارات جمع ہو گئے۔ وہ ریاست کا سربراہ بھی تھا،
فوج کا کمانڈر ان چیف بھی اور سب سے بڑا مذہبی پیشوا بھی، پونٹیفکس میکسیمس۔ تو وہ ایک مطلق العنان حکمران بن گیا۔ جی، لیکن اسی مطلق العنان سلطنت کے اندر ایک ایسی تحریک نے جنم لیا جو شروع میں تو رومی اختیار کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج تھی، لیکن آخرکار اسی سلطنت کی پہچان بن گئی۔ آپ کا اشارہ عیسائیت کی طرف ہے؟ بالکل۔ یہ تاریخ کا ایک بہت بڑا موڑ ہے۔ ایک طرف رومی شہنشاہ کی پوجا کی جاتی تھی، اسے دیوتا مانا جاتا تھا، جی، اور دوسری طرف ایک ایسا مذہب آ گیا جو کہتا تھا کہ وفاداری اور عبادت صرف ایک خدا کے لیے ہونی چاہیے۔ یہ تو سیدھا سیدھا تصادم تھا۔ بالکل، اور اسی لیے ابتدائی چند صدیوں تک رومی حکومت نے عیسائیت کو ایک سیاسی خطرہ سمجھا اور اس پر سختیاں کیں۔ لیکن پھر سب کچھ بدل گیا۔ جی، چوتھی صدی میں شہنشاہ کانسٹنٹین یعنی کانسٹنٹائن نے ایک بہت ہی ہوشیار اور دور رس سیاسی فیصلہ کیا۔ اس نے محسوس کیا کہ سلطنت اندرونی طور پر کمزور ہو رہی ہے اور اسے جوڑنے کے لیے ایک نئی نظریاتی طاقت کی ضرورت ہے۔ تو اس نے عیسائیت کو اپنا لیا، جو مذہب کچھ عرصہ پہلے تک ریاستی جبر کا شکار تھا، وہ اب خود ریاست کا مذہب بن گیا۔ یہ ایک ناقابل یقین تبدیلی تھی۔ کنسٹنٹین نے سمجھ لیا تھا کہ اگر آپ اس نئی طاقت کو شکست نہیں دے سکتے تو اسے اپنے نظام کا حصہ بنا لیں۔ اس فیصلے نے نہ صرف عیسائیت کو پوری سلطنت میں پھیلا دیا بلکہ عیسائی چرچ کو خود ایک بہت طاقتور ادارہ بنا دیا۔ تو اب ریاست کے پاس لوگوں کو کنٹرول کرنے کے لیے دو طاقتیں تھیں۔ جی، شہنشاہ کی تلوار اور چرچ کا نظریاتی اختیار۔ وفاداری اب صرف شہنشاہ سے نہیں بلکہ خدا اور چرچ سے بھی تھی۔ یہ ایک نیا اور بہت طاقتور گٹھ جوڑ تھا۔ تو آج کی گفتگو کا اگر خلاصہ کریں تو ہم نے دیکھا کہ انسانی معاشرہ قبیلوں کی سادہ زندگی سے نکل کر ریاستوں اور پیچیدہ سلطنتوں تک کیسے پہنچا۔ جی، ہم نے اختیار کی مختلف شکلیں دیکھی۔ کبھی یہ فرعون کی طرح خدائی تصور پر مبنی تھا، کبھی آشوریوں کی طرح خالص فوجی طاقت پر، اور کبھی رومیوں کی طرح قانون کی حکمرانی پر۔ بالکل، اور ان تمام تہذیبوں نے عظیم ادارے بنائے۔ مصر کی بیوروکریسی، حمورابی کا قانون، پارسی سلطنت کا انتظامی ڈھانچہ اور رومی سینٹ، یہ وہ بنیادیں تھیں جنہوں نے معاشروں کو استحکام بخشا اور انہیں آرام جیسی تعمیرات کرنے اور وسیع سلطنتیں چلانے کے قابل بنایا۔ جی، لیکن یہاں ایک گہرا تضاد بھی نظر آتا ہے نا؟ جن اداروں کو معاشرے میں نظم و ضبط قائم کرنے کے لیے بنایا گیا تھا، کیا وہی ادارے ظلم اور جبر کا ذریعہ بھی نہیں بنے؟ یہی اس کہانی کا دوسرا اور تاریک پہلو ہے۔ ان اداروں نے طاقت کو چند ہاتھوں میں بے مثال طریقے سے جمع کر دیا۔ فرعون کے پاس، شہنشاہ کے پاس یا ایک چھوٹے سے حکمران طبقے کے پاس۔ اور جہاں طاقت ہوتی ہے، جہاں طاقت ایک جگہ مرکوز ہوتی ہے تو اس کے غلط استعمال کا خطرہ ہمیشہ ہمیشہ موجود رہتا ہے۔ جن نظاموں نے عظیم تہذیبوں کو جنم دیا، انہی نظاموں کے اندر ان کی تباہی کے بیج بھی چھپے ہوئے تھے۔ تو یہاں ایک بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے۔ جیسے جیسے تہذیبیں ترقی کرتی گئیں اور ان کے ادارے زیادہ پیچیدہ ہوتے گئے، کیا ان کو چلانے والے نظام ہی، کیا وہ خود ہی لا محالہ ان اخلاقی اور تہذیبی تنازعات کا باعث بنے جنہوں نے آخرکار ان کی بنیادوں کو کھوکھلا کر دیا؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہمیں براہ راست اپنی اگلی گفتگو کی طرف لے جاتا ہے۔ معراج انسانیت پر ہماری اگلی گفتگو یعنی حصہ پنجم اسی موضوع پر ہوگی۔ ان عظیم تہذیبوں کے اندر پیدا ہونے والا اخلاقی زوال، طاقت کا غلط استعمال اور وہ گہرے فکری اور اخلاقی تضادات جو بالآخر ان کے زوال کا سبب بنے۔ ہمارے ساتھ ضرور شامل ہوئیے گا۔ اور پچھلے حصوں میں ہم نے دیکھا کہ کیسے انسانی تہذیبوں نے ارتقاء کی منزلیں طے کیں۔ بالکل، ہم نے مصر، ایران اور یونان جیسی عظیم تہذیبوں کی بات کی جنہوں نے علم، فنون اور معاشرت کی بنیادیں رکھیں۔ لیکن ایک سوال ہمیشہ ذہن میں آتا ہے کہ یہ عظیم سلطنتیں، یہ تہذیبیں آخر ختم کیوں ہو جاتی ہیں؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ تاریخ کی کتابیں اکثر ہمیں بیرونی حملہ آوروں اور آخری جنگوں کی کہانیاں سناتی ہیں، لیکن وہ پوری تصویر نہیں ہوتی، ہے نا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اور آج ہم معراج انسانیت کی روشنی میں اسی سوال کی تہ تک جائیں گے اور دیکھیں گے کہ مصنف کا استدلال کیا ہے۔
ان کے مطابق اصل مجرم اکثر باہر نہیں بلکہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ تخت و تاج کے عالیشان کمروں اور عبادت گاہوں کے مقدس دالانوں میں چھپا ہوتا ہے۔ یعنی زوال کی وجہ اندرونی ہوتی ہے۔ جی، آج ہم دیکھیں گے کہ جب تہذیبیں اپنے عروج پر پہنچیں تو ان کے اندر وہ کون سے اخلاقی بحران پیدا ہوئے، وہ کون سی اندرونی کمزوریاں تھیں جنہوں نے ان کے زوال کی بنیاد رکھی۔ اور اس تجزیے کو سمجھنے کے لیے کتاب 3 اہم شعبوں پر توجہ مرکوز کرتی ہے۔ پہلا ہے طاقت کا غلط استعمال، اچھا، یعنی وہ طاقت جو عوام کی بھلائی کے لیے حاصل کی گئی تھی کیسے ذاتی خواہشات کی تکمیل کا ذریعہ بن گئی۔ اور دوسرا نقطہ؟ دوسرا ہے اخلاقیات اور اختیار کے درمیان تصادم، جب اصول صرف کتابوں میں رہ گئے اور حکمرانوں کے عمل ان کے بالکل الٹ ہو گئے۔ اور تیسرا اور شاید سب سے اہم، سماجی ناانصافی، یعنی کس طرح عدم مساوات ان معاشروں کے ڈھانچے کا ہی حصہ بن گئی۔ تو آئیے اس کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں طاقت کے غلط استعمال کی۔ روم کا نام سنتے ہی ذہن میں اس کی عظیم فوج، اس کا مضبوط قانون، ایک بہت ہی منظم ریاست کا تصور آتا ہے۔ بالکل۔ یہ سوچنا بھی عجیب لگتا ہے کہ اتنی طاقتور سلطنت اندر سے کھوکھلی ہو سکتی ہے۔ مصنف اس تضاد کو کیسے بیان کرتے ہیں؟ آخر غلطی کہاں ہوئی؟ یہاں مصنف کا تجزیہ ہمیں ایک الگ زاویہ دکھاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مسئلہ طاقت کے ہونے میں نہیں تھا بلکہ اس کے چند ہاتھوں میں مرتکز ہونے کے بعد پیدا ہونے والی لا تعلقی میں تھا۔ لا تعلقی؟ مطلب یہ کہ جب حکمران طبقہ یعنی بادشاہ، امراء اور جنرل عوام کی زندگی کی حقیقتوں سے دور ہو جاتے ہیں تو وہ انہیں صرف اعداد و شمار سمجھنے لگتے ہیں۔ اچھا۔ وہ جو اجتماعی ذمہ داری کا احساس ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور اس کی جگہ ذاتی عیش و عشرت، لالچ اور تسلط کی بھوک لے لیتی ہے۔ اور ان میں یہ لا تعلقی کس حد تک پہنچ چکی تھی؟ کوئی خاص مثال کتاب میں دی گئی ہے؟ جی، کتاب میں ایڈورڈ گبن جیسے مورخین کا حوالہ دے کر بتایا گیا ہے کہ روم کا زوال باہر سے نہیں اندر سے ہوا۔ اس کی بنیاد اس کا اندرونی فساد یعنی کرپشن تھی۔ کرپشن تو آج بھی ایک بڑا مسئلہ ہے۔ جی، لیکن یہ صرف رشوت لینے دینے تک محدود نہیں تھا، یہ ایک پورا نظام بن چکا تھا۔ حکمران طبقے کی زندگی کا واحد مقصد زیادہ سے زیادہ دولت جمع کرنا اور سیاسی طاقت کے کھیل کھیلنا تھا۔ عوامی خدمت کا تصور ہی ختم ہو گیا تھا۔ یہ تو بڑی سطح کی باتیں ہیں، لیکن ایک عام رومی شہری کے لیے اس کا کیا مطلب تھا؟ اس کی روزمرہ کی زندگی پر اس کرپشن کا کیا اثر پڑ رہا تھا؟ اس کا اثر ہر سطح پر تھا۔ کتاب میں لکھا ہے کہ سرکاری عہدے باقاعدہ نیلام ہوتے تھے، انصاف عدالتوں میں بکتا تھا۔ ایک منٹ، یعنی آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ جج بننے کے لیے بولی لگتی تھی؟ یہ تو ادارے کے وجود پر ہی سوال اٹھا دیتا ہے۔ بالکل، اور یہی مصنف کا نقطہ ہے۔ جب انصاف بکنے لگے تو ریاست کی بنیاد ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اور فوج کا کیا حل تھا؟ فوج کی وفاداری ریاست کے بجائے اپنے جرنیلوں سے ہوتی تھی جو انہیں زیادہ مال غنیمت کا وعدہ کرتے۔ فوج ملک کی حفاظت کے بجائے سیاسی تختہ الٹنے کا ایک آلہ بن چکی تھی۔ تو پھر عوام کا کیا رد عمل تھا؟ کیا انہوں نے بغاوت نہیں کی؟ عوام کا حکومت، قانون اور ریاست پر سے اعتماد مکمل طور پر اٹھ گیا۔ معاشرہ اندر سے اتنا کھوکھلا ہو گیا کہ جب بیرونی حملہ آور آئے تو انہیں کسی خاص مزاحمت کا سامنا ہی نہیں کرنا پڑا۔ تو بیرونی حملہ تو بس آخری دھکا تھا۔ بالکل۔ یہاں مصنف کا اصل نقطہ یہ ہے کہ تہذیبیں باہر سے نہیں اندر سے مرتی ہیں۔ روم کی کہانی ایک انتباہ ہے۔ جب احتساب کا نظام ختم ہو جائے اور حکمراں عوام سے کٹ جائیں تو بڑی سے بڑی سلطنت بھی ریت کا گھروندہ بن جاتی ہے۔ یہ بہت گہری بات ہے۔ کیا طاقت کے اس طرح غلط استعمال کی کوئی اور مثال بھی کتاب میں موجود ہے؟ جی، قدیم ایران کی مثال بھی بہت واضح ہے۔ وہاں بادشاہ، جسے شاہان یعنی بادشاہوں کا بادشاہ کہا جاتا تھا، اور زرتشتی مذہب کے پیشوا موبد لامحدود اختیار رکھتے تھے۔ یعنی وہاں بھی طاقت کا ارتکاز تھا؟ بہت زیادہ، اور اس اختیار نے انہیں بھی عوام سے مکمل طور پر کاٹ دیا تھا۔ تو وہاں بھی حکمراں طبقے اور عوام میں ایک بہت بڑی خلیج تھی۔ بہت بڑی۔ ایک طرف حکمرانوں کی زندگی ناقابل تصور عیش و عشرت میں گزر رہی تھی، اور دوسری طرف عام کسان اور مزدور غربت اور استحصال کا شکار تھے۔ اچھا۔ کتاب اس نقطے پر زور دیتی ہے کہ جب تمام وسائل صرف ایک چھوٹے سے طبقے کی خدمت کے لیے استعمال ہونے لگے تو معاشرے کی مجموعی ترقی رک جاتی ہے۔ اور مذہب کا کیا کردار تھا وہاں؟
زرتشتی مذہب کی اخلاقی تعلیمات صرف کتابوں اور رسومات تک محدود ہو کر رہ گئیں، عملی زندگی سے ان کا کوئی تعلق نہیں رہا تھا۔ تو اگر طاقت کا غلط استعمال حکمرانوں کو عوام سے اس قدر دور کر دیتا ہے تو پھر ان اخلاقی اصولوں کا کیا بنتا ہے جن کی حفاظت ان کی ذمہ داری تھی؟ یہ ہمیں دوسرے نقطے کی طرف لاتا ہے۔ جی، اختیار اور اخلاقیات کا تصادم۔ کیا یہ دونوں کبھی ایک ساتھ چل بھی سکتے ہیں یا ان میں تصادم لازمی ہے؟ یہ اس بحث کا دوسرا اور شاید سب سے اہم پہلو ہے۔ کتاب کے مطابق یہ وہ مرحلہ ہے جہاں معاشرہ منافقت کا شکار ہو جاتا ہے۔ منافقت؟ کس طرح سے؟ اس طرح سے کہ باتیں اور دعوے اعلیٰ اخلاقی اصولوں کے ہوتے ہیں لیکن عمل ان کے بالکل برعکس ہوتا ہے۔ حکمران طبقہ چاہے وہ سیاسی ہو یا مذہبی، خود کو قانون اور اخلاقیات سے بالاتر سمجھنے لگتا ہے۔ یعنی وہ یہ سمجھتا ہے کہ اصول عوام کے لیے ہیں، ان کے لیے نہیں؟ بالکل۔ اس کی سب سے بڑی مثال شاید روم میں عیسائیت کے ریاستی مذہب بننے کے بعد کی صورتحال ہے۔ مصنف اس تبدیلی کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ان کا تجزیہ بہت دلچسپ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب تک عیسائیت ایک اقلیتی مذہب تھا جس پر ظلم ہو رہا تھا، اس میں قربانی، خدمت اور عاجزی جیسی اقدار بہت مضبوط تھیں۔ لیکن پھر قسطنطین نے اسے ریاستی مذہب بنا دیا۔ جی، 4 صدی میں رومی شہنشاہ کنسٹینٹین نے اسے ریاستی مذہب قرار دیا تو کلیسا کے پاس بے پناہ سیاسی طاقت اور دولت آ گئی۔ اور اس طاقت نے مذہب کی اصل روح کو کیسے متاثر کیا؟ اس سے مذہب کی ترجیحات بدل گئیں۔ عاجزی کی جگہ شان و شوکت نے اور خدمت کی جگہ اختیار نے لے لی۔ اس کی کوئی ٹھوس مثال؟ اس کی ایک واضح مثال معافی ناموں یعنی انڈلجنسز کی فروخت تھی۔ کلیسا نے یہ تصور عام کیا کہ لوگ پیسے دے کر اپنے گناہوں کی معافی خرید سکتے ہیں۔ یہ تو مذہب کو ایک کاروبار بنانے کے مترادف ہے۔ بالکل، یہ آج کے دور میں گیٹ آؤٹ آف جیل فری کارڈ خریدنے جیسا تھا، لیکن روحانی دنیا کے لیے۔ اس عمل نے مذہب کی اخلاقی حیثیت کو شدید نقصان پہنچایا۔ تو یہاں اختیار اور اخلاقی اصول آمنے سامنے آ گئے۔ جی، اسی طرح کلیسا نے اپنے اختیار کو استعمال کرتے ہوئے ہر اس علمی تحقیق کو دبانے کی کوشش کی جو اس کے نظریات سے ٹکراتی تھی۔ اس نے صدیوں تک یورپ میں سائنسی ترقی کو روکے رکھا۔ اچھا، اب فلسفے کی سرزمین یعنی یونان کی طرف آتے ہیں۔ وہاں تو سقراط، افلاطون اور ارسطو جیسے عظیم فلسفیوں نے اعلیٰ اخلاقی نظریات پیش کیے تھے۔ کیا وہاں اخلاقیات اور اختیار میں ہم آہنگی تھی؟ یونان کی کہانی بھی تضادات سے بھری ہوئی ہے۔ کتاب یہ واضح کرتی ہے کہ ان عظیم فلسفیوں کے نظریات کے باوجود یونانی معاشرے کا عملی ڈھانچہ ان کی عکاسی نہیں کرتا تھا۔ اس کی سب سے المناک مثال تو خود سقراط کی زندگی ہے، بالکل، جسے خود ایتھنز کی جمہوری حکومت نے موت کی سزا سنائی۔ جی، سچ بولنے اور نوجوانوں کو سوال کرنا سکھانے کے جرم میں۔ جس معاشرے نے فلسفے کو جنم دیا، اسی نے اپنے سب سے بڑے فلسفی کو مار ڈالا۔ یہ اختیار اور اخلاقیات کے درمیان تصادم کی ایک بہترین مثال ہے۔ یہ واقعی ایک بہت بڑا تضاد ہے۔ اس کے علاوہ کتاب ایک اور دلچسپ نقطہ اٹھاتی ہے کہ یونانی دیوتاؤں کی کہانیاں خود انسانی کمزوریوں سے بھری ہوئی تھیں، جیسے حسد، غصہ، دھوکہ۔ جی، تو جب آپ کے دیوتا ہی اخلاقی طور پر کامل نہ ہوں تو ان کی بنیاد پر قائم ہونے والا ریاستی اختیار اپنی اخلاقی برتری کا دعویٰ کیسے کر سکتا ہے؟ لیکن کیا مصنف یونان پر کچھ زیادہ سخت تنقید نہیں کر رہے؟ آخرکار غلامی تو اس دور میں ہر جگہ تھی۔ کیا ہمیں یونان کو اس کے اپنے وقت کے معیار سے نہیں دیکھنا چاہیے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ مصنف کا نقطہ نظر یہ نہیں ہے کہ یونان باقی دنیا سے بدتر تھا، بلکہ یہ ہے کہ یونان اپنے ہی قائم کردہ فلسفیانہ معیار پر پورا نہیں اترا۔ اچھا، یہ ایک اہم فرق ہے۔ جی، جب آپ کے پاس افلاطون اور ارسطو جیسے ذہن ہوں جو انصاف اور اچھائی کی بات کر رہے ہوں، تو پھر معاشرے کا غلامی اور عورتوں کے ساتھ امتیازی سلوک پر قائم ہونا ایک گہرا تضاد ظاہر کرتا ہے۔ یعنی ان کے پاس علم تھا لیکن عمل نہیں تھا۔ بالکل، مصنف کا تجزیہ یہ ہے کہ ان کے پاس صحیح راستے کا علم تھا، لیکن ریاستی اختیار اور سماجی ڈھانچے نے اس پر عمل کرنے کی اجازت نہیں دی۔ یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ تو ان سب کا یعنی طاقت کے غلط استعمال اور اخلاقی منافقت کا عام آدمی کے زندگی پر کیا اثر پڑا، یہ ہمیں اپنے آخری نقطے کی طرف لاتا ہے: انسانی مصائب اور سماجی عدم مساوات۔ جب حکمران طبقے میں اخلاقی زوال آتا ہے تو اس کا سب سے پہلا اور براہ راست نتیجہ معاشرے میں گہری طبقاتی تقسیم اور ناانصافی کی صورت میں نکلتا ہے۔
اور یہ ناانصافی پھر ادارہ جاتی شکل اختیار کر لیتی ہے نا؟ جی، یہ کوئی اتفاقی واقعہ نہیں رہتی، بلکہ اسے ریاستی قوانین، سماجی روایات اور یہاں تک کہ مذہبی عقائد کے ذریعے باقاعدہ ایک ادارہ جاتی شکل دے دی جاتی ہے۔ یہ معاشرے کے ڈھانچے کا حصہ بن جاتی ہے۔ کتاب میں اس کی سب سے واضح مثال کے طور پر ہندوستان کی قدیم تہذیب کو پیش کیا گیا ہے۔ وہاں کی سماجی ساخت کے بارے میں کیا تفصیلات ہیں؟ مصنف ہندوستان کے ذات پات کے نظام کو سماجی عدم مساوات کی سب سے سخت اور منظم مثال قرار دیتے ہیں۔ ذات پات کا نظام؟ جی، یہ نظام انسانوں کو پیدائش کی بنیاد پر طبقوں میں تقسیم کرتا تھا: برہمن، کشتری، ویش اور شودر۔ اور اس تقسیم کو صرف سماجی نہیں بلکہ مذہبی تقدس بھی حاصل تھا۔ یعنی اسے خدا کا بنایا ہوا نظام سمجھا جاتا تھا؟ بالکل، اور اس کے عملی نتائج بہت خوفناک تھے۔ ایک شودر کی زندگی مثال کے طور پر کیسی ہوتی تھی؟ شودروں، جنہیں اچھوت سمجھا جاتا تھا، کو انتہائی حقیر سمجھا جاتا تھا۔ ان کے بنیادی انسانی حق بھی چھین لیے گئے تھے۔ جیسے؟ وہ اعلیٰ ذات والوں کے کنویں سے پانی نہیں پی سکتے تھے، مندروں میں داخل نہیں ہو سکتے تھے، اور انہیں صرف وہی کام کرنے کی اجازت تھی جنہیں گندا سمجھا جاتا تھا۔ قانون اور مذہب دونوں اس ظالمانہ تقسیم کو جواز فراہم کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ کروڑوں انسانوں کے لیے بہتر زندگی کے تمام راستے پیدائش کے وقت ہی بند ہو جاتے تھے۔ جی، مصنف کے مطابق یہ انسانیت کی تذلیل کا ایک ادارہ جاتی نظام تھا۔ یہ ذات پات کا نظام تو قدیم ہندوستان کی بات ہے، لیکن کیا اس کی گونج آج بھی ہمارے معاشروں میں طبقاتی تقسیم یا نسل پرستی کی شکل میں سنائی نہیں دیتی؟ بالکل دیتی ہے۔ مصنف کا مقصد صرف تاریخ بیان کرنا نہیں بلکہ ان نمونوں، ان پیٹرنز کی نشاندہی کرنا ہے جو بار بار دہرائے جاتے ہیں۔ صحیح۔ ذات پات کا نظام اپنی نوعیت میں انتہا پر تھا، لیکن پیدائش کی بنیاد پر انسانوں میں تفریق کا خیال بہت سی تہذیبوں میں کسی نہ کسی شکل میں موجود رہا ہے۔ جیسے یونان میں، جسے جمہوریت کا گہوارہ کہا جاتا ہے۔ جی، مصنف اس تصور کو بھی چیلنج کرتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ یونان کی جمہوریت صرف ایک بہت محدود طبقے کے آزاد مردوں کے لیے تھی۔ اور باقی آبادی؟ معاشرے کی ایک بہت بڑی اکثریت غلاموں پر مشتمل تھی، جن کے کوئی شہری یا سیاسی حقوق نہیں تھے۔ حتیٰ کہ ارسطو جیسے فلسفی بھی غلامی کو جائز سمجھتے تھے؟ جی، وہ غلامی کو ایک فطری اور ضروری ادارہ سمجھتے تھے۔ خواتین کو بھی عوامی زندگی سے مکمل طور پر الگ رکھا گیا تھا، ان کی حیثیت مردوں سے بہت کم تھی۔ تو یہ جمہوریت انتہائی محدود اور امتیازی تھی۔ اور اسلام سے پہلے عرب کی کیا صورتحال تھی؟ کتاب کے مطابق وہاں کا معاشرہ شدید قبائلی عصبیت پر قائم تھا۔ انصاف اور تحفظ اس بات پر تھا کہ آپ کا تعلق کس قبیلے سے ہے۔ یعنی جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا معاملہ تھا۔ بالکل، کمزور قبائل اور افراد ہمیشہ طاقتوروں کے رحم و کرم پر ہوتے تھے۔ کوئی مرکزی قانون یا ریاست نہیں تھی جو سب کو انصاف دے سکے۔ اور سماجی طور پر؟ عورتوں کا معاشرے میں کوئی خاص مقام نہیں تھا، وراثت میں ان کا کوئی حصہ نہیں تھا، اور بعض قبائل میں بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے جیسی وحشیانہ رسومات بھی تھیں۔ اور معاشی نظام؟ معاشی نظام سود اور غلامی پر چلتا تھا، جس نے غریب کو مزید غریب بنا دیا۔ یہ ایک ایسا معاشرہ تھا جہاں طاقت ہی حق تھی۔ تو آج کی گفتگو کا اگر ہم خلاصہ کریں تو ہم نے مصنف کے تجزیے کی روشنی میں یہ دیکھا کہ کس طرح بظاہر عظیم تہذیبیں اپنے عروج پر پہنچ کر اندرونی تضادات کا شکار ہو گئیں۔ جی، اور یہ تضادات ان کے بنیادوں کو کھوکھلا کر رہے تھے۔ طاقت کے ارتکاز نے اخلاقی زوال پیدا کیا، اختیار اور اخلاقی اصولوں میں تصادم ہوا، اور اس سب کا بوجھ عام انسانوں کو سماجی ناانصافی کی صورت میں اٹھانا پڑا۔ روم کی کرپشن سے لے کر ہندوستان کے ذات پات کے نظام تک یہ مسائل کسی ایک خطے تک محدود نہیں تھے، یہ ایک طرح کا انسانی بحران تھا۔ بالکل۔ اور یہاں مصنف کا مرکزی نقطہ جو بار بار سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ صرف مادی ترقی، بڑی عمارتیں یا فوجی فتوحات انسانیت کی مکمل معراج کی ضمانت نہیں دے سکتیں۔ یعنی صرف انفراسٹرکچر کافی نہیں ہے؟ نہیں ہے۔ جب تک معاشرے کی اخلاقی اور روحانی بنیادیں مضبوط نہ ہوں، طاقت اور دولت خود معاشرے کے لیے تباہی کا سامان بن جاتی ہیں۔ تو یہ تمام تاریخی مثالیں ایک ضرورت کی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ بالکل،
یہ تمام مثالیں اس بات کی گواہی دیتی ہیں کہ انسانیت ایک ایسے جامع و عادلانہ نظام کی تلاش میں تھی جو ان تمام ساختی خامیوں کو جڑ سے اکھاڑ سکے۔ آپ کی بات اس تجزیے کو ایک بہت ہی اہم سوال پہ لا کر ختم کرتی ہے۔ اگر قدیم دنیا کی یہ تمام بڑی تہذیبیں ان بنیادی انسانی اور اخلاقی مسائل کا کوئی قابل قبول حل پیش کرنے میں ناکام رہیں، جی، تو پھر انسانیت کی اخلاقی معراج کا حقیقی راستہ کیا ہے؟ کیا تاریخ کا سفر یہیں ختم ہو جاتا ہے یا پھر کوئی نیا باب شروع ہونے والا تھا؟ اور اسی بنیادی سوال کا جواب اس کتاب کا مرکزی موضوع ہے۔ مصنف نے یہ تمام تاریخی پس منظر صرف اس لیے بیان کیا ہے تاکہ وہ اس خلا کو واضح کر سکیں جسے پر کرنے کی ضرورت تھی۔ اچھا، معراج انسانیت کے اگلے اور آخری حصہ یعنی حصہ ششم میں ہم مصنف کے حتمی تجزیے کا جائزہ لیں گے۔ تو اگلے حصے میں کتاب کا نتیجہ سامنے آئے گا۔ جی، اس میں وہ اس سوال کا جواب دیں گے کہ انسانیت کی اخلاقی ذمہ داری کیا ہے، اس کی معراج کا راستہ کیا ہے اور مستقبل کی سمت کے بارے میں ان کا حتمی نقطہ نظر کیا ہے۔ یہ اس سلسلے کی سب سے اہم گفتگو ہوگی، اسے ضرور سنیے گا۔ پچھلے 5 حصوں میں ہم نے مصنف غلام احمد پرویز کے ساتھ انسانی تاریخ کا ایک بہت طویل، بہت گہرا سفر طے کیا ہے۔ جی، قدیم تہذیبوں کے عروج و زوال سے لے کر مذاہب کے ارتقاء اور بالآخر اسلام کے ظہور تک۔ اور آج ہم اس سفر کے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ بالکل اختتام پر کھڑے ہیں۔ جی ہاں، اب تک کی گئی تمام تاریخی اور فلسفیانہ بحث کے بعد آج ہم مصنف کے حتمی نتائج پر بات کریں گے۔ یعنی اس پوری کتاب کا نچوڑ کیا ہے؟ بالکل، انسانیت کے لیے آخری پیغام کیا ہے، مصنف ہمیں کہاں لا کر چھوڑتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آئیے اس گتھی کو سلجھاتے ہیں کہ مصنف کے نزدیک انسانی اخلاقی ذمہ داری کا اصل مطلب کیا ہے، تاریخ کے اس لمبے چوڑے تجزیے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، اور سب سے اہم سوال، ان سب کی روشنی میں انسانیت کا مستقبل کیسا نظر آتا ہے۔ بالکل، تو آئیے مصنف کی اخلاقی ذمہ داری کی تعریف سے شروع کرتے ہیں۔ جی، جب میں ایک کتاب کی فہرست پر نظر ڈالتا ہوں تو کچھ عنوانات ہیں جیسے نظام مملکت، پھر معاشی زندگی اور درون خانہ۔ ان کو دیکھ کر مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ مصنف کے نزدیک اخلاقیات صرف ذاتی نیکی یا ایک اچھا انسان ہونے کا نام نہیں ہے۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا ہے۔ یہ اس سے کہیں زیادہ بڑی چیز لگتی ہے۔ جی، یہی اس کتاب کے مرکزی دلائل میں سے ایک ہے۔ مصنف کے مطابق انفرادی اخلاقیات اگرچہ اہم ہے، لیکن وہ ایک ناقص نظام میں پوری طرح پنپ نہیں سکتی۔ اچھا، حقیقی اخلاقی ذمہ داری صرف ایک اجتماعی نظام میں ہی اپنے کمال کو پہنچتی ہے۔ یعنی فرد کی نیکی نظام کے بغیر ادھوری ہے؟ ایک طرح سے جی، وہ کہتی ہیں کہ ایک مثالی معاشرے کی بنیاد انسانی حاکمیت پر نہیں بلکہ خدا کی حاکمیت پر ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور اس ایک نقطے سے ذمہ داری کا پورا تصور ہی بدل جاتا ہے۔ ایک منٹ، لیکن کیا اس نظریے میں ایک تضاد نہیں؟ اگر نظام ہی سب کچھ ہے تو کیا فرد کی ذاتی نیکی اور اس کی نیت کی کوئی اہمیت نہیں رہ جاتی؟ نہیں، یہ بہت اہم سوال ہے۔ مصنف کے مطابق کیا ایک برا انسان جو ایک اچھے نظام کے اندر رہ رہا ہے اس اچھے انسان سے بہتر ہے جو ایک ناقص نظام میں جی رہا ہو؟ دیکھیں، مصنف فرد کی نیت کو رد نہیں کرتی، لیکن وہ دلیل دیتی ہیں کہ نظام جو ہے وہ فرد کے لیے ایک ماحول فراہم کرتا ہے، ایک آپریٹنگ سسٹم کی طرح۔ آپریٹنگ سسٹم، یہ دلچسپ مثال ہے۔ جی، اسے اس طرح سمجھیں کہ ایک بہت اچھا اور جدید ترین کمپیوٹر پروگرام بھی ایک پرانے اور ناکارہ آپریٹنگ سسٹم پر ٹھیک سے نہیں چل سکتا۔ صحیح۔ مصنف کے نزدیک انسانیت نے تاریخ میں جو بھی نظام بنائے وہ سب ناقص آپریٹنگ سسٹم تھے جو بہترین نیت رکھنے والے افراد کو بھی اپنی پوری صلاحیت کے مطابق کام کرنے سے روکتے تھے۔ تو ان کا زور پہلے آپریٹنگ سسٹم یعنی معاشرتی نظام کو ٹھیک کرنے پر ہے۔ بالکل، پہلے ماحول کو درست کرنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو یہ آپریٹنگ سسٹم کیسا ہوگا؟ کتاب میں ایک اصطلاح استعمال ہوئی ہے، مرکز ملت۔ یہ کیا چیز ہے؟ اور پرانے قوانین کو بدلنا ہے۔ وہ خود حاکم ہے۔ جی بالکل۔ لیکن مصنف کا پیش کردہ مرکز ملت قانون بنانے والا ادارہ نہیں ہے
بلکہ قانون نافذ کرنے والا ادارہ ہے۔ اچھا، یہ تو بہت بڑا فرق ہے۔ جی، اس کا کام پہلے سے موجود ایک مستقل آئین یعنی قرآن کی تشریح اور اس کا اطلاق کرنا ہے۔ وہ قانون ایجاد نہیں کر سکتا۔ تو حاکمیت انسانوں کے ہاتھ میں رہی ہی نہیں؟ بالکل نہیں۔ یہ حاکمیت کا پورا تصور ہی بدل دیتا ہے، جہاں حاکمیت انسانوں کے ہاتھ سے نکل کر ایک مستقل ضابطے کے پاس چلی جاتی ہے۔ یہ تو ایک بہت بڑا دعویٰ ہے، یعنی یہ کہنا کہ تمام انسانی نظام بشمول جدید جمہوریت بنیادی طور پر ناقص ہیں۔ جی، ان کے نزدیک وہ ناقص ہیں۔ کیا کتاب کوئی ٹھوس مثال دیتی ہے کہ کیسے ایک نیک نیتی پر مبنی جمہوری نظام بھی وہاں ناکام ہو جاتا ہے جہاں یہ مجوزہ نظام کامیاب رہے گا؟ بالکل۔ مصنف کا موقف ہے کہ ہر انسانی نظام میں، چاہے وہ بادشاہت ہو یا جمہوریت، طاقت کا مرکز بالآخر ایک انسانی گروہ کے پاس ہوتا ہے۔ اور جہاں انسان حاکم ہو، وہاں اس کے ذاتی یا گروہی مفادات لامحالہ فیصلے پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ لیکن جمہوریت میں تو عوام کی حکومت ہوتی ہے۔ بظاہر، لیکن عملاً کیا ہوتا ہے؟ سرمایہ گار طبقے یا سیاسی جماعتیں اپنے مفادات کے لیے قانون سازی پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ یہ تو ہے۔ کتاب دلیل دیتی ہے کہ اس کے برعکس جب آئین ایک بالاتر غیر انسانی ذریعہ یعنی وحی سے ہو تو معاشی پالیسی پر بحث بائیں اور دائیں بازو کی سیاست پر نہیں ہوگی۔ تو پھر کس چیز پر ہوگی؟ بحث اس بنیادی قرآنی اصول پر ہوگی کہ دولت چند ہاتھوں میں جمع نہ ہو۔ اچھا، اس سے بحث کا پورا زاویہ ہی بدل جاتا ہے اور مصنف کے مطابق ناانصافی کا راستہ بند ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو مصنف نے ایک بالکل مختلف آپریٹنگ سسٹم تجویز کر دیا ہے۔ اب اتنی بڑی تبدیلی کو درست ثابت کرنے کے لیے ان کے پاس پرانے تمام سسٹمز کی ناکامی کی کوئی ٹھوس تشخیص بھی ہوگی؟ جی، اور یہی کتاب کا دوسرا بڑا حصہ ہے، تاریخ کا تجزیہ۔ تو تاریخ کے اس طویل سفر سے جو کتاب میں بیان کیا گیا ہے، آخری سبق کیا نکلتا ہے؟ یہاں جو چیز سب سے زیادہ دلچسپ ہے وہ یہ ہے کہ مصنف انسانی تاریخ کو میڈیکل ٹرائلز کی ایک ناکام سیریز کے طور پر دیکھتی ہیں۔ میڈیکل ٹرائلز؟ جی، ان کے مطابق ہر تہذیب، چاہے وہ بابل ہو، مصر ہو، یونان ہو یا روم، جی، وہ معاشراتی بیماریوں جیسے ناانصافی اور طبقاتی تقسیم کا علاج ایجاد کرنے کی کوشش کرتی رہی ہے، لیکن وہ سب صرف علامات کا علاج کر رہی تھیں، بیماری کی اصل جڑ کا نہیں۔ اور وہ اصل جڑ کیا ہے؟ اصل جڑ ہے انسانی حاکمیت کا تصور۔ وہی نقطہ پھر سے آ گیا۔ جی، کیونکہ یہی مرکزی نقطہ ہے۔ مصنف کے مطابق جب بھی انسانوں نے خود کو حاکم اعلیٰ سمجھ کر قوانین بنائے، نتیجہ ہمیشہ طاقتور کے حق میں اور کمزور کے خلاف نکلا۔ دولت چند ہاتھوں میں جمع ہوتی گئی، معاشرہ طبقات میں بڑھ گیا اور اندرونی اخلاقی کمزوریوں کی وجہ سے وہ عظیم تہذیبیں بھی زمین بوس ہو گئیں۔ تو تاریخ کا سبق یہ ہے کہ انسان یہ کام خود نہیں کر سکتا۔ بار بار یہی سبق دہرایا گیا ہے کہ انسان اپنے لیے ایک منصفانہ اور پائیدار ضابطۂ حیات بنانے کی اہلیت نہیں رکھتا۔ تو تاریخ ایک طرح سے بیماری کی تشخیص کر رہی ہے۔ وہ بتا رہی ہے کہ انسانی عقل سے بنائے گئے تمام نظام عارضی اور ناقص ثابت ہوئے ہیں۔ بالکل۔ کیا یہی وہ نقطہ ہے جہاں مصنف ایک خدائی ضابطے کو حتمی حل کے طور پر پیش کرتے ہیں؟ جی بالکل، یہی ان کا مرکزی استدلال ہے۔ وہ تاریخ کے اسباب کو اس نتیجے پر پہنچنے کے لیے استعمال کرتی ہیں کہ انسانیت کو ایک ایسے ضابطے کی ضرورت ہے جو انسانی خامیوں، تعصبات اور مفادات سے پاک ہو۔ اور پیغمبر اسلام کی آمد کو وہ اس سلسلے کی کڑی کے طور پر دیکھتے ہیں۔ وہ اسے اس سلسلے کا اختتام اور ایک نیا آغاز قرار دیتی ہیں۔ کتاب میں ان کی آمد کو ایک ایسے انقلاب کے طور پر پیش کیا گیا ہے جو تاریخ کے اس چکر کو توڑتا ہے۔ اچھا، یہ دوسرے انقلابات سے کیسے مختلف ہے، جیسے فرانس یا روس کا انقلاب؟ بہت مختلف۔ وہ انقلابات ایک انسانی نظام کو دوسرے انسانی نظام سے بدل دیتے ہیں۔ بادشاہت کی جگہ جمہوریت یا کمیونزم آ گیا، لیکن حاکمیت انسانوں کے پاس ہی رہی۔ صحیح۔ جبکہ یہ انقلاب مصنف کے مطابق انسانی حاکمیت کے پورے تصور کو ختم کر کے خدائی حاکمیت کا نظام قائم کرتا ہے۔ اور اسی سے ختم نبوت کا تصور جڑتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ جی، زیادہ تر لوگ ختم نبوت کو ایک مذہبی عقیدے کے طور پر جانتے ہیں، لیکن ایسا لگتا ہے کہ مصنف اسے ایک بہت بڑے سماجی اور سیاسی تناظر میں دیکھ رہے ہیں۔ جی ہاں، یہ ایک بہت ہی اہم نقطہ ہے۔ مصنف کے نقطۂ نظر سے ختم نبوت کا مطلب صرف یہ نہیں کہ پیغمبروں کی آمد کا سلسلہ ختم ہو گیا۔
تو پھر کیا ہے؟ بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانیت کی رہنمائی کا ارتقائی سفر مکمل ہو چکا ہے۔ مکمل ہو چکا ہے؟ جی، اب انسان کو اپنی سماجی، معاشی اور سیاسی زندگی گزارنے کے لیے ایک دائمی اور مکمل ضابطۂ حیات دے دیا گیا ہے۔ تو تاریخ کا سب سے بڑا سبق یہی ہے کہ ہزاروں سال کی ناکام کوششوں کے بعد ان مسائل کا حتمی اور مکمل حل اب فراہم کر دیا گیا ہے۔ اب مزید کسی نئے نظام یا نئے پیغمبر کی ضرورت نہیں۔ تو ٹھیک ہے، تاریخ نے بیماری کی تشخیص کی اور ایک خدائی ضابطے کو حتمی علاج کے طور پر پیش کیا گیا۔ جی۔ اس سے سب سے بڑا سوال پیدا ہوتا ہے، اب آگے کیا؟ اس تمام تجزیے کے بعد کتاب انسانیت کے مستقبل کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ کیا وہ ایک پرامید تصویر پیش کرتی ہے یا مایوس کن؟ مصنف یہاں ایک آپ کہہ سکتی ہیں ایک مشروط نتیجہ پیش کرتی ہیں۔ مشروط؟ جی، وہ کوئی سادہ امید یا مایوسی نہیں دیتی۔ کتاب کے آخری ابواب خاص طور پر معراج انسانیت اور ختم نبوت سے متعلق یہ واضح کرتے ہیں کہ انسانیت کو ایک منصفانہ اور پائیدار معاشرے کا مکمل نقشہ دے دیا گیا ہے۔ بلو پرنٹ دے دیا گیا ہے؟ بالکل۔ اب مستقبل کا انحصار اس بات پر ہے کہ انسانیت اس نقشے کو اپناتی ہے یا نہیں۔ یہ کوئی پیشگوئی نہیں بلکہ ایک انتخاب ہے۔ تو یہ کوئی تقدیر کا لکھا نہیں ہے کہ ایسا ہو کے رہے گا، نہیں، بلکہ یہ ایک لائحہ عمل ہے کہ اگر انسانیت اپنی معراج تک پہنچنا چاہتی ہے تو اسے کیا کرنا ہوگا۔ بالکل درست۔ یہ تصور بہت دلچسپ ہے کہ معراج کوئی آسمانی سفر نہیں بلکہ زمینی حقیقت ہے۔ جی، مصنف کا حتمی پیغام یہی ہے کہ انسانیت کی معراج کوئی روحانی یا خیالی تصور نہیں ہے، بلکہ ایک سماجی، معاشی اور سیاسی حقیقت ہے جسے اس قرآنی نظام کے نفاذ کے ذریعے اسی دنیا میں حاصل کیا جا سکتا ہے۔ کیسا معاشرہ ہوگا وہ؟ ایک ایسا معاشرہ جہاں کوئی انسان کسی دوسرے انسان کا محتاج نہ ہو، جہاں ریاست ہر شہری کی بنیادی ضروریات کی ضامن ہو اور جہاں قانون کی نظر میں سب برابر ہوں۔ تو انسانیت کا مستقبل ایک دوراہے پر کھڑا ہے۔ جی، ایک انتخاب پر منحصر ہے۔ لیکن یہ ایک بہت مثالی تصویر لگتی ہے تو صحیح۔ کیا مصنف اس بات پر بھی روشنی ڈالتے ہیں کہ آج کی اس پیچیدہ اور عالمگیر دنیا میں اس نقشے پر عمل درآمد کیسے کیا جا سکتا ہے؟ یعنی نقشے کو اپنانے کا عملی مطلب کیا ہے؟ پہلا قدم کیا ہوگا؟ کتاب عملی تفصیلات سے زیادہ نظریاتی بنیادوں پر زور دیتی ہے۔ اچھا، مصنف کا کہنا ہے کہ پہلا قدم ذہنی انقلاب ہے۔ ذہنی